So this is one liner definition of lahwun in Arabic language, जिससे अल्हा बना है. क्या डेफिनेशन है lahwun? कोई भी ऐसी एंटरटेनमेंट जो आपको फराइज या बड़े मकासद से डिस्ट्रैक्ट कर दे. इमाम हसन अल बसरी के मुताबिक lahwun ऐसी एंटरटेनमेंट होती है जो इंसान को अल्लाह की इबादत से, अपने रिश्ते निभाने से, एक अच्छा इंसान बनने से, अल्लाह का जिक्र करने से, प्रोडक्टिव मुफीद कामों में खुद को इन्वॉल्व रखने से डिस्ट्रैक्ट कर दे. सही. सो वो एंटरटेनमेंट, इट्स अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ एन एंटरटेनमेंट. इट्स नॉट एवरी एंटरटेनमेंट. इट्स अ काइंड ऑफ एन एंटरटेनमेंट जो आपको अल्लाह की इबादत से, अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह ताला की दी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी से, आसपास मौजूद इंसानों के हक अदा करने से और दुनिया में कंस्ट्रक्टिव काम करने से डिस्ट्रैक्ट कर दे. उसको अरबी जुबान में lahwun कहते हैं. अब इसी पॉइंट पर एक बड़ा अहम एक आई कैन से नुक्ता है, और यू कैन से कि इसी मौके पर दो टर्मिनोलॉजीज को समझ लेना बहुत फायदा देता है. बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मकसद है कि हम हर क्लास से ना सिर्फ अपने जहन में बहुत से इल्म के दरवाजे खोलें, समझ के दरवाजे खोलें, बल्कि हमारा मकसद है कि हम बहुत सी कंफ्यूजन्स को भी दूर कर दें. जाहिर है इल्म इंसान इसलिए हासिल करते हैं ताकि उसकी जहालत खत्म हो. और जहालत आपको हो सकता है आप बहुत बड़े डिग्री होल्डर्स हो, एंड साइमल्टेनियसली देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम जो हैं वो दीन के मामले में किसी एक एस्पेक्ट में कंप्लीटली जाहिल हो. सो जाहिल होने का मतलब क्या होता है? सिंपल इग्नोरेंट. और हम चाहते हैं कि हमारा इल्म हमारी इग्नोरेंस को दूर कर दे. तो दो अल्फाज आप इस वक्त समझ लेंगी तो आपको बड़ी अच्छी तरह से वो बातें आगे की समझ आएंगी जो मैं करने आपसे चाह रही हूँ. अरबी जुबान में दो मिलते जुलते अल्फाज हैं. एक अभी आपने देखा lahwun, जो मैंने आपको बाय डेफिनेशन बता दिया कि ऐसे एंटरटेनमेंट जो आपको कीमती मकासद से, ग्रैंड पर्पस से, अल्लाह की इबादत से या फराइज से रोक लें. इससे मिलता जुलता अरबी जुबान में एक और लफ्ज आता है जो कुरान में भी आता है, और वो लफ्ज है लग़्वुन. लग़ लाम गॉइन वाव. यानी कि अगर आप वर्ड पैटर्न देखें तो lahwun में लाम ह वाव और लग़्वुन में लाम गॉइन वाव. सिर्फ सेंटर वर्ड लेटर जो है वो तब्दील है. लग़्वुन जिसको आप कहती हैं लग़्व एक्टिविटीज, ये लग़्व काम क्या होते हैं? अरबी जुबान के मुताबिक लग़्व काम वो होते हैं जो बेफायदा काम होते हैं, यानी जिनको आप कहते हैं यूजलेस एक्टिविटीज, जो इंसान को ना फायदा देती हैं, जो ना इंसान का आखिरत में नुकसान करती हैं. टू सम एक्सटेंट लग़्वुन वो काम होते हैं. यानी आप यूं समझ लें कि अगर जो अब हमारे लाइफस्टाइल्स हैं, हम में से बहुत सौ के जो लाइफस्टाइल्स हैं, जी कुरान से जुड़े हुए लोगों के जो लाइफस्टाइल्स हैं, हम बाहर की इस वक्त दुनिया की तो बात ही नहीं कर रहे, हमारी बहुत सी एक्टिविटीज बाज़ औक़ात लग़्वुन की कैटेगरी में होती हैं. कैसे? जो बज़ाहिर गुनाह नहीं होती, लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंटली लग़्व में, जिसको आप लग़वियात कहती हैं, अगर आप कॉन्स्टेंटली लग़्व में इन्वॉल्व रहते हैं तो क्या नुकसान होता है? कॉन्स्टेंटली खुद को यूजलेस एक्टिविटीज, लग़्व कामों में इन्वॉल्व रखने का नुकसान ये होता है कि इंसान की ये एक्टिविटीज जो लग़्वुन थी, मतलब यूजलेस थी, ना आपको नुकसान पहुंचा रही थी, ना आपको जो है वो दुनिया और आखिरत में जो थी वो किसी लॉस में लेकर जा रही थी, लेकिन कॉन्स्टेंटली लग़्व कामों में इन्वॉल्व रहने का नुकसान ये होता है कि इंसान लग़्व से lahwun के स्टेज में चला जाता है. दिस इज द पॉइंट टू अंडरस्टैंड. कॉन्स्टेंटली लग़्व चीजों में इन्वॉल्व रहने से फाइनली इंसान lahw तक चला जाता है, और फिर इंसान फिर जब lahwun में आता है तो फिर वक्त भी जाया करता है, अपने मकसद को भी भूल जाता है और अपनी जिम्मेदारियां भी भूलने लग जाता है. तो स्टार्टिंग पॉइंट गलत इसलिए नहीं करना, स्टार्टिंग पॉइंट इसलिए जो है वो यूजलेस नहीं करना. यानी lahwun में इन्वॉल्व होने की शुरुआत अगर मैं आपसे पूछूं कहां से होंगी, तो आपका जवाब होगा लग़्व एक्टिविटीज से. इंसान जो है ना वो ओवरनाइट ना अच्छा बनता है ना ओवरनाइट बुरा बनता है. तो कोई भी इंसान जो अपनी जिंदगी lahwun में गुजार रहा है, जो कंप्लीटली अपने असल मकसद को भूल गया है, वो एक अमल से ऐसा नहीं बना. उसका स्टार्टिंग पॉइंट लग़वियात थे, उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो थे वो लग़्व एक्टिविटीज थे. और याद रखें, बहुत से स्कॉलर्स बातों को समझाते हैं कि लग़्व काम वो हैं जब आप उनको शरीयत के लेंस से देखते हैं तो एक तरह से वो अलाउड होते हैं, यानी वो गुनाह नहीं होते, इन डायरेक्टली गुनाह नहीं होते, डायरेक्टली हराम नहीं होते. मिसाल के तौर पर हम सब खवातीन का बड़ा फेवरेट सवाल, मिसाल के तौर पे जो आप एक दौर में पाकिस्तानी ड्रामा था,
جیسے ڈرامہ دیکھنا یا ناولس پڑھنا، یا ناولس کے اندر اب ظاہر بات ہے ہر طرح کا کانٹینٹ ہوتا ہے جس میں سبق بھی دیا جا رہا ہے. اب اس ناول میں ساتھ ساتھ ایک پلاٹ ایسا بنایا گیا ہے کہ ایک لو سٹوری بھی چل رہی ہے، بہت سے لیسنس بھی آ رہے ہیں. اپنی ذات میں لغو جو ہوگا وہ حرام نہیں ہے، وہ گناہ ڈائریکٹلی نہیں ہے، بٹ ٹو انوالو یور سیلف ٹو دس ایکسٹینٹ ان دیز لغویات کہ اب یہ آپ کا زیادہ ٹائم کنزیوم کرنے لگ جائیں، آپ زیادہ اس میں انوالو رہنے لگ جائیں، اتنا کہ اب آپ کا لغو ایکٹیویٹیز کا جو فریم ہے وہ آپ کو لہون کی طرف لے جائے. یہ بالکل پسندیدہ نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ دوری پہرے بٹھا دیتے ہیں. اسلام بڑا بیلنسڈ لائف سٹائل دیتا ہے، اور اسلام میں قرآن میں جو آیات ہیں نا وہ بہت کلیئر ہیں. ہمارا مسئلہ ہے کہ ہمیں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ بس ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ ہو، حلال حرام، الاؤڈ نہیں ہے، گناہ ثواب. یہ مائنڈ سیٹ آپ کو اور مجھے دوسرے لوگوں کو بعض اوقات سپیس نہیں دینے دیتا. بات سمجھیں قرآن کیا سمجھاتا ہے، اسلام کیا سمجھاتا ہے، کہ اپنے آپ کو یوز لیس ایکٹیویٹیز جو کہ گناہ اور حرام نہیں ہیں، لغو ہیں، اس میں انوالو نہیں کرو. ادروائز اگر تم نے اس میں اپنے آپ کو ٹو مچ انوالو کر لیا تو انسان کو یہی لغو کام جو ہیں ایک وشس سرکل کی طرح لاہو میں لے جاتے ہیں. اور آپ اس کی روح سمجھیں. روح کیا تھی؟ ایک ایسا کام تھا جس کے کرنے میں آپ کو گناہ نہیں ہو رہا تھا، لیکن اب آپ اس میں اتنا انوالو ہو گئیں کہ وہ لہو بن گیا. اور دیر نہیں لگے گی اس طرح سے اس ٹرانزیشن میں آنے کی. سورۃ المومنون آیت نمبر 3 ہم سب کئی مرتبہ سن چکے، ہم سب کئی مرتبہ پڑھتے ہیں، ہم نے تلاوت میں سن لیا. والذین هم عن اللغو معرضون، وہ اللہ کے نیک بندے جو جنت کے وارث ہوں گے. سورۃ المومنون کے شروع کے 10 آیات جو آپ کو ملتی ہیں اس میں مومن کی صفات آتی ہیں. وہ مومنین جن کو جنت وراثت کے طور پر دے دی جائے گی، انہی کی خوبی میں سے ایک خوبی اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 3 میں بیان کی ہے، والذین هم عن اللغو معرضون. یہ نیک بندے وہ ہیں جنہوں نے لغو سے اپنا منہ پھیر لیا. بعض اوقات اکثر آپ میں سے بہنیں، اسٹوڈنٹس، بیٹیاں، مائیں، میرے برابر کی دوستیں، آپ لوگ سوال کرتی ہیں نا ڈرامہ حلال ہے کہ حرام ہے. ڈرامہ، پاکستان کا ڈرامہ جو بنتا ہے یہ کیا ہے، یا آپ کے بچے اگر ٹی وی شوز دیکھتے ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ سب لغو ایکٹیویٹیز ہیں. اور مومن کی صفت کیا ہوتی ہے؟ مومن خود کو ان لغو کاموں سے دور رکھتا ہے. اب ہوگا کیا، جتنی آپ کی اللہ کی محبت بڑھتی جائے گی آپ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو کم کرتی جاتی ہیں. ہاں یہ بات بھی یاد رکھیں، دس از ویری امپورٹنٹ، ویری امپورٹنٹ. شاید اس سے پہلے میں نے کبھی آپ لوگوں سے اس ٹاپک پر بات نہیں کی ہوگی. کیوں؟ میں قرآن کی آیت کے دائرے کے اندر ہی پڑھاتی ہوں. اس سے باہر نکل کر میں اپنی رائے کہیں پر بھی نہیں دینا چاہتی. کیوں؟ اس لیے کہ میری خواہش ہے اور مجھے اندازہ ہے، اور میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سیکھی ہے کہ آپ جب لوگوں کو دین کی جائز بریکٹ دیتے ہوئے قرآن ہی کی آیات کے تھرو بات کو سمجھا کر ان میں اللہ کی محبت ڈیویلپ کرتے ہیں، وہ بھاگتے ہیں اللہ کی فرما برداری کرنے کے لیے. میں نے ایسے لوگ نہیں دیکھے جن کو آپ اللہ کی محبت میں انوالو کر دیں اور پھر وہ اللہ کی فرما برداری میں دوڑے نہ ہوں. اٹس امپاسبل. تو جتنا اللہ کی محبت بڑھتی جاتی ہے خود بخود آپ کی لو ایکٹیویٹیز کٹ ڈاؤن ہوتی جاتی ہیں. یاد کیا رکھنا ہے کہ سب کے لیے لو ایکٹیویٹیز سے کتنا کٹ ڈاؤن کرنا ہے، کب کرنا ہے، اور کس پرسنٹیج میں کرنا ہے. یاد رکھیں اس کے لیے ہم ہارڈ اینڈ فاسٹ کوئی رول نہیں بنا سکتے. کیوں؟ آپ کہیں کیوں نہیں بنا سکتے؟ میں تو ڈنڈا چلاؤں گی آج سے اور کسی کو ڈرامہ نہیں دیکھنے دوں گی گھر کے اندر. اب گھر میں ہو سکتا ہے آپ کی دیورانی ہو، جٹھانی ہو، امی ہو، بہن ہو، بھائی ہو، بھابھی ہو، ساس ہو. ہاں آپ کہیں اب تو میں نے انڈیپ اسٹڈی سن لی، یہ سب لغو کام ہے اور اب کوئی نہیں دیکھ سکتا. نہیں، علم ہم حاصل کر رہے ہیں، رب کی محبت میں ہم دوڑنا چاہ رہے ہیں، اس کی فرما برداری میں ہم نیکیاں تھامنا چاہ رہے ہیں. ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ہم دوسروں پر نہیں لگا سکتے. جو انسان لغو سے اپنے آپ کو دور کرے گا یہ اسپیسیفکلی اس کا اور رب کا معاملہ ہوگا. اسے سمجھیں، لغو سے بچنے والے ہی ڈیفینیٹلی لہون سے بچتے ہیں. اور آپ نے اور میں نے بچنا ہے اور دوسروں کو اللہ کی محبت میں بڑھانا ہے. یہ ڈنڈا مار انداز جو ہے نا، یہ ڈنڈے مار انداز سے اگر اگلی نسل نے دین سیکھنا ہوتا تو سیکھ چکی ہوتی. ہم سب میجورٹی وہی مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو بچپن سے دین سکھایا ہے.
پر جیسے وہ اپنی ایک میچور ایج پر آتے ہیں وہ دین چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. یہ پوائنٹ، یہ دین کی خوبصورتی سمجھیں. ہاں آپ نے اور میں نے لغویات سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم اللہ کی فرمانبرداری میں بھاگنا چاہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے بہرحال یہ بات بالکل کلیئرٹی سے قرآن میں مینشن کی ہے کہ لغویات ہی انسان کو لہو میں لے کے جاتے ہیں، اور لہون انسان کو اپنی زندگی کے مقصد سے غافل کرتا ہے. آپ دیکھتے ہیں قرآن میں آتا ہے، مختلف آیات آپ کو ملتی ہیں جس میں آپ کو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. یہ تلہی اسی سے بنا ہے، اللہ سے، لہون سے بنا ہے کہ دیکھو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. اولاد ہو، دنیا ہو، مال ہو، تجارت ہو، قرآن اس کو لہون کی کیٹیگری میں بھی لے کر جاتا ہے. حالانکہ یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ دنیا ہم پر حرام تھوڑی ہے، اولاد حرام تھوڑی ہے، مال حرام تھوڑی ہے، تجارت حرام تھوڑی ہے. جب آپ ان نعمتوں کا بیلنس آؤٹ کریں گی تب یہ لہون بن جائیں گی. سکھانے کا مقصد کیا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جب قرآن سے جڑ جائے تو یہ بات سیکھ لے کہ اللہ کا حکم ماننے کی جب بھی بات آئے گی تو اللہ پہلے، دنیا پیچھے، اللہ پہلے، اولاد پیچھے، اللہ پہلے، مال پیچھے، اللہ پہلے، تجارت پیچھے. اگر تو یہ سیناریو ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہوں گی، آپ لہون میں پھر بھی انوالو نہیں ہوں گی. صحیح؟ تو ایک میننگز لہون کے بالکل کلیئر ہیں جس کو ہم سیکھتے ہیں، انٹرٹینمنٹ ایسی جو ہمیں ایک بڑے مقصد سے غافل کر دے. لہون کی ایک اور ایکسپلینیشن جو ہم سمجھنے کے پوائنٹ آف ویو سے اس وقت اگر سنیں تو بہت فائدہ دے گی ہمیں، اور وہ کیا کہ وہ ایکٹیویٹیز، جب آپ کہتے ہیں نا کہ لہون وہ ایکٹیویٹیز جس میں آپ انوالو ہو کر وہ بھول جائیں جو بڑا مقصد ہے، تو اس میں یوں سمجھ لیں کہ آپ کو انٹرٹینمنٹ کی باؤنڈریز مل جاتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ انٹرٹینمنٹ ہی پوری کی پوری غلط ہے. لہون عربی زبان کا لفظ ہے ایسی ایکٹیویٹیز جس میں آپ ایسا انوالو ہوں کہ آپ اللہ کو بھول جائیں. تو یہ اسپرٹ ہے، یہ ڈیفینیشن ہے جو قرآن کا یہ مقام سورت التکاثر کا ہمیں ایک ڈیفینیشن پوائنٹ آف ویو سے بھی کلیئرٹی دیتا ہے. مثال کے طور پر سورت عنکبوت آیت نمبر 64 میں آتا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. اب وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر لہون اور لعبن. تو اب آپ دیکھیں لہون جو سورت تکاثر میں بھی آیا اور لعبن بھی آ گیا، تو آپ کو کنیکشن پتہ چل گیا لہون اور لغون کا. اب آپ کے سامنے ایک اور لفظ آ گیا لعبن، کھیل تماشا جس کو اردو میں کہتے ہیں. لعبن کو بھی سمجھ لیجئے. سو یو ول بی ویری کلیئر دا ڈفرنس بٹوین لہون اور لعبن. آپ کو کنفیوژن نہ ہو اس لیے میں آپ کے سامنے اس وقت ڈیفینیشنز کو کھول رہی ہوں. دیکھیں لغون وہ کام جن کے کرنے میں یا جن کو سمجھ لیں دیکھنے میں گناہ نہیں تھا اگر وہ شریعت کے دائرے کے اندر تھے، یا جن کو پڑھنے میں گناہ نہیں تھا، لیکن ٹو مچ انوالومنٹ نے اس لغون کو لہون تک پہنچا دیا. Now when you will see the comparison between لہون و لعبن، تو اتنا خوبصورت ڈیفینیشن آپ کو عربی زبان کا ملتا ہے. لعب کہتے ہیں وہ کھیل، ایکچولی وہ گیمز جو آپ اپنے لمبس کے ساتھ کھیلتے ہیں. مثال کے طور پہ کرکٹ لعبن کی کیٹیگری میں آئے گا، فٹ بال لعبن کی کیٹیگری میں آئے گا. The games which we play with our limbs. والی بال لعبن کی کیٹیگری میں آئے گا، ٹینس لعبن کی کیٹیگری میں آئے گا، گولف لعبن کی کیٹیگری میں آئے گا. صحیح؟ سو لعبن وہ سب گیمز ہیں جو ہم اپنی لمبس کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، جس میں ہم فزیکلی انوالو ہوتے ہیں، وہ سب لعبن کے اندر آ جاتے ہیں. اب جب آپ لعبن کے کمپیریزن میں لہون ڈسکرائب کرتے ہیں، سچ اے بیوٹیفل کنیکشن. عربی زبان کہتی ہے لہون وہ انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے جس میں آپ کا دل انوالو ہو جاتا ہے، جہاں آپ کا دل اٹک جاتا ہے. جیسے آپ میں سے وہ بہنیں جن سے ایڈکشن کی حد تک ڈراما اور موویز اور خدا نخواستہ میوزک چھوٹتا نہیں ہے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ چیزیں آپ کے دل سے کنیکٹڈ ہوتی ہیں، جذبات انوالو ہوتے ہیں. ڈراما دیکھتے دیکھتے رو کیوں پڑتے ہیں؟ ہم اتنا انوالو ہو جاتے ہیں، اتنے ایموشنل ہو جاتے ہیں کہ ہر اونچی آواز پر ہمارا دل دہل جائے گا. جہاں کسی عورت کے ساتھ ظلم ہوگا ہماری آنکھوں میں سے ٹپ 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 آنسو بہنے شروع ہو جائیں گے. جہاں کوئی جو ہے وہ کسی ظلم کا شکار ہوگا، اپریشن کا شکار ہوگا، وہاں فوراً ہم روحاں سے اور سارا دن بجھے 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 سے رہیں گے. یہ کیا بتاتا ہے؟
लाहवन की एक्टिविटीज आपके दिल से कनेक्ट हो जाती हैं. अब आपका ड्रामा देखना, मूवीज देखना, टॉक शोज देखना, मॉर्निंग शोज हो या कुछ भी हो, व्हाटसोएवर, नॉवेल पढ़ना, कुछ भी, अगर वो आपके दिल को ऐसा इफेक्ट कर रहा है कि अब आप उसकी वजह से अपने मूड स्विंग्स बदल रही हैं, इबादत में दिल नहीं लग रहा, अल्लाह का जिक्र करने का ना टाइम मिल रहा है, ना दिल चाह रहा है, और ना ही आप अपने फराइज पूरे कर पा रहे हैं, नाउ दिस इज लाहवुन. इसी चीज को अल्लाह ताला ने अल-हाकुम में बताना चाहा है. ए बंदे, तुम्हारे लिम्स ही नहीं, तुम्हें तो इस एंटरटेनमेंट ने अपने जज्बात की हद तक, अपने दिल की हद तक डिस्ट्रैक्ट कर दिया. और दिल, मत भूलें, रूह का मस्कन है. एक जो फॉर्मूला दिया जाता है समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब दिल गाफिल हो जाएगा तो सोचे फिर रूह को नरिश करने का मौका हमें कब मिलेगा. सूरत अत-तकासुर की पहली आयत 2 अल्फाज हैं, लेकिन इसमें हमारी इस्लाह के इतने पहलू पोशीदा हैं कि आप बात करते जाएं और ऐसे लगेगा जैसे ओ माय गॉड, हमारी परेशानियों का रूट कॉज इस सूरत में बता दिया गया है. ये सूरत कुरान की 1450 साल पहले आई थी, बट हाउ अमेजिंगली दिस इज गिविंग सोल्यूशन एंड द रीजन ऑफ माय डिस्टर्बेंसेस. ये इतनी पुरानी सूरत जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी, इसमें तो आज मेरी हकीकत खोली जा रही है. यकीन जानिए, इन 2 अल्फाज में सूरत अत-तकासुर की पहली आयत के हमारे चैलेंजेस का रीजन भी मौजूद है, और इस सूरत में उन रूट कॉजेस का सोल्यूशन भी मौजूद है. और मैं ये भी बता दूं आपको, सोल्यूशन तक आने के लिए ना लंबी लिस्ट भी नहीं दी सूरत ने, सीधी सादी बात की है. अगर अल्लाह का बंदा अल्लाह की मोहब्बत में उस सीधी सादी बात को पकड़ लेता है, समझ लेता है, उस पर अमल करना शुरू कर देता है, तो बस समझें आप अपनी इस्लाह का कदम आज से, अभी क्लास खत्म होने के बाद से उठा सकते हैं. आपके जहन में इस वक्त, मैं आप लोगों के कमेंट्स नहीं पढ़ रही हूँ, लेकिन अक्सर मुझे हैं एक मेरी क्यूट सी टीम मेंबर जो मुझे बताती रहती हैं कि आपके क्या कमेंट्स आ रहे होते हैं. तो मुझे लगता है कि जाहिर है आपके जहन में भी लाहवुन, लग़वुन, लाइबुन की डेफिनेशन से हजारों सवाल आपके जहनों में उठ रहे होंगे. ये क्या, ये भी इसमें आएगा, ये इसमें आएगा, ये इसमें आएगा. या आपके जहन में ये आ रहा होगा कि अच्छा, इस्लाम लाहवुन में एंटरटेनमेंट को कहाँ, किस लेवल तक प्लेस करता है. हाँ, यकीनन ये सवालात आना बिल्कुल जेन्युइन है, नॉर्मल है, इस दुनिया के इस स्टेज के ऊपर बिल्कुल नेचुरल लगता है. हमारे लिए यकीनन ये सबसे अहम है कि हम जब किसी इशू को जो आज हम फेस कर रहे हैं उसको एनालाइज करना शुरू करें तो हमेशा 2 तरह से एनालाइज करें. देखिए, बेसिकली पहला तरीका एनालाइज करने का तो कुरान और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है. देयर इज नो डाउट इन इट कि अगर जो मैं जिस मसले को आज सॉल्व करना चाह रही हूँ उसके बारे में मेरा कुरान क्या कहता है, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं, मेरा इस्लाम क्या कहता है. लेकिन हम जिस दुनिया का अब हिस्सा बन गए हैं वहां हर चीज के साथ एनालिटिकल अप्रोच अटैच है. हमारा बच्चा सिर्फ दीनी पर्सपेक्टिव से बात को नहीं सुनना चाहता. हम खुद भी जिस यूनिवर्सिटी के सिस्टम का बाय प्रोडक्ट हैं, जिन सिलेबस को फॉलो करते हुए आज हम जिंदगियों में इस मुकाम पर खड़े हैं, हमारे अपने जहनों में बहुत से सवाल फिलोसॉफिकल लेवल से भी आ रहे होते हैं, बहुत से सवाल इंटेलेक्चुअल लेवल से आ रहे होते हैं, और बहुत से रीजनिंग हम रैशनल बेसिस पर चाह रहे होते हैं. तो मैं आपको ये दोनों एंगल से बताती हूँ. लेट्स से पहला एंगल, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बिलीफ है कि कुरान पढ़ने वाले जहां दुनिया और उसके हालात के लिए कुरान और हदीस से गाइडेंस लेते हैं, साइमल्टेनियसली वहां मुसलमान जो कि वाकईतन इस्लाम की स्पिरिट समझता है, वो बाकी दुनिया के पर्सपेक्टिव से भी एनालिटिकल अप्रोच जरूर अडॉप्ट करता है. यानी दुनिया को इंटेलेक्चुअल और क्रिटिकल लेंस से भी एनालाइज करते हैं. लेट्स से ये बात तो डन हो गई. हर वो चीज जो आपकी इबादत में हिंड्रेंस बनेगी, हर वो चीज जो आपकी हया को कम करने का रीजन बनेगी, हर वो ड्रामा, मूवी, वीडियो गेम और एनीथिंग जो आपके अंदर से अदब, शफकत, खौफे खुदा, आखिरत का डर, कब्र का डर निकालने की वजह बन रही है, बस समझ लें वहां ब्रेक लगा दें. ब्रेक लगा दें. इफ एनी वीडियो गेम इज मेकिंग यू दैट मच हार्श कि आपसे अपने छोटे बहन भाई से शफकत से बात नहीं होती,
آپ اپنی اماں کو سیدھے منہ جواب نہیں دے سکتے. آپ اپنے ابا سے ماتھے پہ 6 بل ڈال کر بات کرتے ہیں بیکاز آپ جو ویڈیو گیم کھیل کر آ رہے ہیں اس نے اس وقت آپ کو اتنا ہائی کر دیا ہے کہ آپ کا کسی سے اچھے موڈ میں بات کرنے کا دل نہیں چاہ رہا اور آپ ہار گئے ہیں بیکاز آپ اپنے گھر سے کھیل رہے تھے اور آپ کے 2 فرینڈز اپنے اپنے گھروں سے کھیل رہے تھے اینڈ یو ایکچولی لاسٹ دا گیم. اور جب کیونکہ آپ ہار گئے ہیں تو اب آپ کا موڈ خراب ہے اور کیونکہ آپ کا موڈ خراب ہے اب آپ اپنے امی ابو سے بہن بھائیوں سے یا اپنے اسپاؤس سے سیدھے منہ بات نہیں کر سکتے. If this is the case, then your video game is actually falling under the category of lahwun. Straightforward. اسلام بالکل کرسٹل کلیئر ہے, اس کو سمجھیں, کوئی کنفیوژن نہیں ہے. آپ کہیں پتہ نہیں یہ اچھا میں روز صبح اٹھ کے چائے کا کپ پکڑ کے مارننگ شو دیکھنے بیٹھ جاتی ہوں, اچھا تو یہ تو لغون کی کیٹیگری میں آئے گا, گناہ تو نہیں ہو رہا نا مجھے؟ اگر اس مارننگ شو کو دیکھتے ہوئے آپ کو سامنے بیٹھی ہوئی ٹی وی میں نظر آنے والی عورت کی ڈریسنگ کسی کمپلیکس کا شکار کریے, میرے پاس ایسے کپڑے نہیں ہیں, میں ایسا ڈیزائنر نہیں پہن سکتی, میں اتنی اسمارٹ نہیں ہوں, میں اتنی گڈ لکنگ نہیں ہوں, میں اتنی خوبصورت, یا میرے پاس جو ہے وہ ایسا جیسا اسٹیج بنا ہوا ہے اس وقت, بیک گراؤنڈ بنا ہوا ہے, وہ میرا گھر نہیں ہے. اگر یہ کمپلیکسز آپ کو ہٹ کر رہے ہیں, بظاہر بہت بنائن ہے, بٹ دس از ایکچولی فالنگ انڈر دا کیٹیگری آف لہون. لیو دوز مارننگ شوز because you are not learning anything good for your life. You are not learning anything good for your grooming of the personality. You are not learning anything good for your spirituality. Leave them. They are falling under the category of lahwun. یہ سب چیزیں اگر ہمیں سمجھ آ جائیں تو ہمیں بہت آرام سے دین کا پرسپیکٹو اور اس کا اسٹرکچر بالکل واضح نظر آ جائے گا. اچھا اب دیکھیں, جب ہم کہتے ہیں کہ ایک تو اسلام نا ہر چیز کے اوپر بس بین کر دو, ختم کر دو, یہ کرتا ہے, نہیں, یہ صرف اسلام نہیں کرتا. ایوری سینسیبل ہیومن بینگ ہو از ایبل ٹو جسٹ یوٹیلائز ٹرو انٹلیکٹ, who can able to use analytical skills, who can able to do the comparison دنیاوی لحاظ سے, لیو دین aside, آپ دنیاوی لحاظ سے بھی انٹرٹینمنٹ کے فائدے اور نقصان کاؤنٹ کر سکتے ہیں. میں نے نہیں, اس لیے میں آپ کو پہلے ہی کہہ دیا تھا, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہولسٹیکلی انٹرٹینمنٹ کی اجازت اور گنجائش نہیں ہے. میں نے کہا تھا ایسی انٹرٹینمنٹ جو ہمیں انسان بننے سے دور کر دے, ذمہ داریاں نبھانے سے دور کر دے, دیٹ از فالنگ انڈر دا کیٹیگری آف لہون. اب سنیے, ہم اگر دنیاوی اینگل اور بالکل دنیاوی لینس سے چیزوں کو دیکھیں, صرف انٹرٹینمنٹ کو ذرا سوچئے. آپ میں سے میجورٹی یہاں پر خواتین, جہاں تک میرا آئیڈیا ہے, ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب اراؤنڈ 35-40 اور مے بی اس کے اوپر ہی ہوں گے میکسیمم. چلیں ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آڈینس جو ہے وہ بٹوین دا ایج آف 28 ٹل 50-60 بیٹھی ہے. ذرا اپنے اپنے ذہن میں ڈیفینیشن لے کر آئیے انٹرٹینمنٹ کی, اور اپنا بچپن یاد کریں کہ آپ کے لیے انٹرٹینمنٹ کیا تھی. جیسے اگر میں اپنا بچپن یاد کرتی ہوں تو انٹرٹینمنٹ کا جو میرا کانسیپٹ تھا اس کا میجر پارٹ لاعبن کی کیٹیگری میں تھا. لاعبن اب آپ کو پتہ چل گیا کیا ہے, وہ گیمز جو ہم فزیکلی کھیلتے تھے. سو اگر میں لہون, لغون اور لاعبن کے انڈر اپنے بچپن کی انٹرٹینمنٹ کو اینالیٹیکل اسکیل سے دیکھوں تو ہم میں سے زیادہ تر کی جو جس کو آپ کہتے ہیں فن کی ڈیفینیشن تھی وہ لاعبن پر فوکسڈ ہوتی تھی. گیمز دوز وی پلے ود لمز, فزیکل گیمز, اور ساتھ ساتھ ہمارے بچپن میں کچھ انالیٹیکل انٹلیکچوئل گیمز تھیں, جیسے ہم رائٹنگ گیمز کھیلتے تھے, ہم بورڈ گیمز کھیلتے تھے. آپ میں سے میجورٹی خواتین نے نیم پلیس اینیمل تھنگ وہ کھیلا ہوگا, جہاں پر 4 کزنز اکٹھے ہوتے تھے, سب کاپی پینسل پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے, اور اگر کوئی آپ کے گھر مہمان آئے ہوتے تھے سب پیج پھاڑ پھاڑ کے ایک دوسرے کو دے رہے ہوتے تھے اور نیم پلیس اور اینیمل کھیلنے لگ جاتے تھے. سو یہ ہمارے فن ڈیفینیشنس تھے, یہ ہمارے انٹرٹینمنٹ اسکیلس تھے جن کے اوپر ہم وقت گزارتے تھے. اب ہمارا بچپن کیا تھا, وی ور الاؤڈ ٹو واچ ٹی وی اونلی فار 40 to 45 minutes فار دا کارٹونس اونلی, دیٹس اٹ. اس کے علاوہ ہمارا کوئی کنسرن ٹی وی کے ساتھ ہوتا نہیں تھا. ٹی وی اتنا زیادہ اس وقت اویلیبل بھی نہیں تھا, اتنی براڈ کاسٹنگ ہوتی بھی نہیں تھی, اور اس کے باوجود بھی اماں ابا جو تھے وہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے صرف ٹی وی الاؤ کرتے تھے. ہمارے ہاتھوں میں ہمارے بچپن میں فون نہیں ہوتے تھے, ہاں کیلکولیٹرز ہوتے تھے ہمارے, میتھس کر رہے ہیں, الجبرا کر رہے ہیں, ٹریگنومیٹری کرنی ہے تو ہمارے وہ خاص قسم کے جو تھے وہ کیلکولیٹرز ہوتے تھے. بھاگنا دوڑنا, ایک دوسرے کے گھر جانا, گھومنا پھرنا, اٹ واز سو کامن, اور یہی تھی ہماری ڈیفینیشن آف انٹرٹینمنٹ. اب ہم ایک نارمل, اگر ایک ایسے گھرانے کی بات میں کر رہی ہوں جس گھرانے میں نے آنکھ کھولی, جو الحمدللہ جو
پاکستانی معاشرے کی ویلیوز تھیں، جس کو آپ کہتے ہیں مسلمانوں کے بیسک اخلاقیات، وہ اپنی جگہ موجود تھے، انٹیکٹ تھے. ریلیجیس بہت سی نالج نہیں تھی، بس اتنا کہ نماز پڑھنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا، کسی کی برائی نہیں کرنی، کسی کو دھوکہ نہیں دینا. دس واز دا بیسک اسلام جو کہ آنکھ کھلتے ساتھ ہم نے دیکھا ہے. تو اب یہ ہماری دنیا تھی نا، تو یہ دنیاوی اینگل ہے ہمارا. اس میں ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ او ہو اچھا ڈرامہ دیکھنے سے وقت ضائع ہوتا ہے. آلدو ہم نہیں دیکھتے تھے، مے بی ہماری اماں دیکھتی ہوں، مے بی ہماری اماں جو ہیں وہ ڈائجسٹ پڑھتی ہوں، یا میگزینز بہت آتے تھے اس وقت وہ پڑھتی ہوں، یا ناولس پڑھتی ہوں. لیکن ہم یہ نہیں سوچتے تھے اماں کے اوپر جو ہے وہ ڈنڈا لے کے کھڑے کیا یہ الاؤ ہے جو آپ کر رہی ہیں. ہمیں کچھ نہیں پتا تھا، بیکاز ہمیں ایز سچ ان چیزوں کا علم نہیں تھا. سو یہی ہمارا انٹرٹینمنٹ تھا، گھومنا پھرنا، ایک دوسرے کے ساتھ فزیکل گیمز کھیلنا، ایک دوسرے کے گھر آنا جانا، نانی دادی بڑے لوگوں سے کہانیاں سننا، اور ایک خوبصورت ٹائم جو ہمارا انٹرٹینمنٹ تھا مت بھولیں. اور وہ بالکل جائز انٹرٹینمنٹ. آپ یہ سارے انٹرٹینمنٹ میں آپ کے سامنے کھول کیوں رہی ہوں؟ تاکہ ہمیں یہ پتا چلے کہ انٹرٹینمنٹ منع نہیں کرتا اسلام. اٹس ناٹ لائک کہ وہ سب ڈیفینیشنز جن کو ہم انٹرٹینمنٹ کے انڈر رکھتے ہیں وہ سب کی سب لاہون میں جاتی ہیں. نہیں، دیٹ واز دا تھنگ جو بالکل جائز تھی انٹرٹینمنٹ کے اندر. کیوں؟ اس لیے کہ وہ وقت تھا جب ہمارا انٹرٹینمنٹ یہ بھی ہوتا تھا کہ ہم سبلنگز آپس میں گھنٹوں باتیں کرتے رہتے تھے، بہن بھائی آپس میں چیٹر باکسز بولے جا رہے ہیں، بس ہر ایک کو بولنا ہے، اور ہر ایک کے پاس بتانے کے لیے اور شیئر کرنے کے لیے اتنا کچھ ہوتا تھا کہ جہاں 3-4 بہن بھائی کمرے میں بیٹھ جاتے تھے، اوف اماں کا سونا مشکل ہو جاتا تھا. ایک ادھم مچا ہوتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک کو اسکول کی، کالج کی، یونیورسٹی کی سٹوری شیئر کرنی ہوتی تھی. اب یہ بتائیں، یہ جو میں نے آپ کے سامنے ایک پورا بچپن سٹریچ کر کے رکھ دیا ہے، یہ ہمارا فن تھا، یہ ہماری انٹرٹینمنٹ تھی، اور یہ لاون نہیں بنتا تھا. انٹرٹینمنٹ کی بھی انسان کو ضرورت ہے، فن کی بھی ٹو سرٹن ایکسٹینٹ انسان کو ضرورت ہے. ہر انسان کے لیے فری ٹائم چاہیے ہوتا ہے، ہر انسان کو کچھ ریلیکسنگ ٹائم چاہیے ہوتا ہے، ہر انسان کو کچھ می ٹائم، فن ٹائم چاہیے ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ریکوائرڈ ہوتا ہے. دس از ہاؤ وی ایکچولی پرفارم آر ایکٹیویٹیز. The human body, the human soul need a little time to relax, to re-energize and have some fun. یہ built in ہے ہمارے اندر. بالکل جیسے ہماری کئی دوسری نیڈز ہیں، ایسے ہی some level of entertainment is our human need. اور یہ میں نے آپ میں سے بہت سو کا I'm sure بچپن کھول کر رکھ دیا ہے. یہ ہماری فن ایکٹیویٹیز تھیں، اور اس میں آپ سب بھی گواہ ہیں کہ ہماری یہ فن ایکٹیویٹیز ہمیں لاہون تک نہیں لے جاتی تھیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے کھیل تماشوں کے بعد اور اپنی فزیکل دوڑ بھاگ کے بعد جب گھروں کے اندر آتے تھے تو اپنی اماں کو ماتھے پر بل ڈال کر نہیں دیکھا کرتے تھے. میز پر بیٹھ کے یہ نہیں کہتے تھے اماں لا کے دیں جوس کا گلاس، بلکہ کچن میں اماں کے پاس جا کے کھڑے ہو جاتے تھے. اگر خود نہیں نکالتے تھے کہ اماں دے دیں، اماں یہ بنا دیں، اماں یہ کر دیں. اس وقت بھی ہمارے موڈ سوئنگز بھوتوں کی طرح کے نہیں ہوتے تھے. آج کل تو ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ، اتنا سا بچہ، لٹرلی آئی کین سے ٹانگ برابر بچہ، اور وہ اسکول سے 3-4 گھنٹے کیا ہو کر آتا ہے، اس کے بعد وہ پورا بھوت بنا ہوا ہوتا ہے. موڈ خراب ہے، اور اماں بیبی کا موڈ خراب ہے، بیبی تھک گیا ہے، بیبی کا دل نہیں چاہ رہا کسی سے بات کرنے کا، اور بیبی ہیں کہ ٹینٹرمز تھرو کر رہے ہیں اور ایٹیٹیوڈ دکھا رہے ہیں. یہ حال ہو گیا ہے. اچھا، ہمارا انٹرٹینمنٹ، ہمارا فن وہ لاہون کی کیٹیگری میں نہیں گیا. اس نے ہمیں تمیز بھی سکھا کر رکھی، اس نے ہمیں چھوٹوں سے شفقت کے ساتھ بھی رکھا، اس نے ہمیں کافی حد تک انسان بنا کر رکھا، کافی حد تک الحمدللہ. اب وقت آگے بڑھا. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ بیک ان 2005. آپ میں سے وہ سب بہنیں ہو سکتا ہے جن کے بچے اس وقت بالکل یا تو نیو بورن ہوں یا وہ اس وقت اپنی میرج لائف شروع کرے ہوں. ذرا سوچیں 2005. آئی ایم رائٹ ناؤ آئی ایم گیونگ یو اینالیٹیکل اس وقت اپروچ بالکل دنیاوی لحاظ سے جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری نے بدل دی ہے. کیا 2005 آتا ہے اور یوٹیوب کے اوپر، یوٹیوب 2005 میں بائی دا وے صرف 1 سال کا تھا. فیس بک کے اس وقت صرف 12 ملین یوزر تھے. 2005 میں نو ایپل ٹی وی، نو انسٹاگرام، نو اسنیپ چیٹ، نو اسمارٹ فون. 2005 وقت آگے بڑھا، انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں شفٹ آیا. اب آپ دیکھیں جب آپ کا اور میرا بچپن تھا اس وقت یوٹیوب نہیں تھا. سو وی جسٹ ہیو 1 آور ٹی وی جو بھی آتا تھا، اور لمیٹڈ ٹی وی، لمیٹڈ چینلز. 2005 کے بچے کے پاس یوٹیوب آ گیا، فیس بک آ گیا. موو فارورڈ ان ٹائم، آپ اپنی انالیٹیکل اپروچ سے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کتنا اپنے بریکٹ سے آؤٹ ہوئے ہیں.
2016, अब मैं 2016 अभी से इस वक्त जो हूँ 5 साल पुरानी बात कर रही हूँ। 2016 के फिगर्स के मुताबिक YouTube 2005 से यहाँ तक पहुँच गया कि 1 मिनट में पूरी दुनिया में YouTube पर 300 आवर वीडियोस अपलोड की जाती हैं। 2016 नेटफ्लिक्स इंट्रोड्यूस करा दिया गया दुनिया के अंदर, इंस्टाग्राम आ गया, स्नैपचैट आ गया, स्मार्टफोन्स आ चुके, एप्पल टीवी आ चुका। सिर्फ एंटरटेनमेंट शिफ्ट नहीं आ रहा, सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज नहीं बदल रही, साइकोलॉजिकल ग्राउंड्स पर ये सब सोशल मीडिया, ये सब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इंसानों की पर्सनैलिटी बदल रही है। इसलिए कि ड्रामा, फिल्म, सोशल प्लेटफॉर्म्स ये सब अब क्या कर रहे हैं, दे आर ट्रांसफॉर्मिंग द वे वी सी द वर्ल्ड। आप माने या ना माने, आप कहें नहीं मैं तो ऐसे ही जरा रिलैक्स करने के लिए ड्रामा देख लेती हूँ, मूवीज देख लेती हूँ, टीवी शोज देख लेती हूँ। बच्चे क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी से थका हुआ आया हूँ, थोड़ी देर के लिए अपना टीवी शो देखने जा रहा हूँ, प्लीज मैं अपनी प्लेट लेके अंदर जा रहा हूँ। आपको क्या लगता है, इज दिस नाउ जस्ट अ थिंग टू वॉच or it's a thing to give you the perspective? It's actually the thing to give you the perspective. It's actually the thing which gives you a thinking platform. आप अब अपनी अकल के लेंस से नहीं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लेंस से दुनिया को देखते हैं। वीडियो गेम्स, हमारा बड़ा सवाल होता है। वीडियो गेम्स जिस तरह की अब बन गई हैं, उन्होंने फंक्शनैलिटी बदल कर रख दी है। क्यों? जो गेम्स हम लाइबुन की कैटेगरी में फिजिकली खेला करते थे, भागना, दौड़ना, कैंप फायर, बस कुछ भी नहीं, एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, सीरियसली मासूम गेम्स, वो ना लाहबुन की कैटेगरी में थे और ना लघबुन की कैटेगरी में थे। इनफैक्ट दे वर हेल्दी लाइब, बिकॉज वो हेल्दी एक्टिविटीज थी। हमारी एंटरटेनमेंट जो थी, जो हमारा बचपन था, जो हमारा फन था, उसमें 2 क्वालिटीज उसको लाहबुन बनने से बचाती थी और हमें हमारे फराइज से गाफिल नहीं करती थी। व्हाट वाज दोज 2 क्वालिटीज? हमारा एंटरटेनमेंट शेयर्ड था, मिलकर एक दूसरे को एंटरटेन करते थे, मिलकर एंटरटेनमेंट और फन किया करते थे, और हमारा एंटरटेनमेंट और फन इंटरैक्टिव था। दैट्स द मेन डिफरेंस। आज ब्रॉडकास्ट एंटरटेनमेंट हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हर कोई अकेले अकेले अपनी अपनी पसंद का एंटरटेनमेंट कंज्यूम कर रहे हैं। आपको जो पसंद है आप अपने अपने मोबाइल और लैपटॉप में देखती हैं, आपके हस्बैंड को जो पसंद है वो अपने मोबाइल और लैपटॉप में देखते हैं, आपके बच्चों को जो पसंद है दे हैव देयर ओन लैपटॉप्स एंड मोबाइल्स। ना सिर्फ अकेले अकेले हम अपना एंटरटेनमेंट कंज्यूम करते हैं, बल्कि मेजॉरिटी लोगों को, इट्स नॉट जस्ट अबाउट यंगस्टर्स बाय द वे, वेरी सॉरी टू से, इट्स अबाउट एडल्ट्स ऑल्सो। यंगस्टर्स हो या एडल्ट्स हो, बहुत से लोगों को इस एंटरटेनमेंट को कंज्यूम करने के लिए प्राइवेसी भी चाहिए। बाय द वे, समझ आती है मेरी बात, ये जो मैं इस वक्त कह रही हूँ? हमारा एंटरटेनमेंट का टाइम है, सो वी नीड आवर प्राइवेसी, है या नहीं? हर बच्चा अपने कमरे में, कमरा बंद, एंड इट्स मी टाइम। कमरा क्यों बंद है बताएं क्यों? Because the content they are watching might be or definitely is distracting or disturbing for the mother. और आप सब जानते हैं, मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोगों ने अपने आप को इस प्लेटफॉर्म से दूर रखा हुआ है। अगर नहीं रखा हुआ और साथ साथ आप कुरान की स्टूडेंट हैं, प्लीज डोंट डिले। जाहिर बात है मैं डंडा तो नहीं चला सकती, ना मेरा ये काम है डंडा चलाना, मैं सिर्फ आपको मोटिवेट कर सकती हूँ। लीव द प्लेटफॉर्म ऑफ नेटफ्लिक्स, लीव इट। How Netflix has changed the environment of entertainment industry, we all know this very well. आप माशाल्लाह पढ़ी लिखी खवातीन हैं और आपको पता है कि क्या कुछ नहीं कंटेंट दिखाया जा रहा। हर बच्चा अपने कमरे में बंद होकर अपना एंटरटेनमेंट कंज्यूम कर रहा है, और कमरे में बंद नहीं होता, जब बाहर आते हैं तो वही एंटरटेनमेंट उनके फोन की शक्ल में उनके हाथ में होता है। उस फोन पर इतना फोकस्ड होता है कि कमरे से बाहर आकर भी आसपास की दुनिया और लोगों पर फोकस नहीं होता है। हम सब, इट्स नॉट अबाउट जस्ट अगेन बच्चास, मैं एडल्ट्स की बात भी करी हूं, हो सकता है हम भी उसमें शामिल हो। हर बंदे के फोन पर पासवर्ड है। क्यों? ओके, आप कह सकते हैं इट्स अ फोन रिक्वायरमेंट, या तो आपको अपना फेस आइडेंटिफिकेशन देना है, या थंब इंप्रेशन, फिंगरप्रिंट देना है, या पासवर्ड देना है। सो इजीएस्ट मैंने पासवर्ड दे दिया। ओके, वेल एंड गुड, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड कि आपके फोन की रिक्वायरमेंट थी। बट विल यू बी फाइन बाय गिविंग योर पासवर्ड टू एवरी पर्सन इन योर होम? अम्मी को भी दिया, अब्बू को भी दिया, शौहर को भी दिया, बीवी को भी दिया, सबको दिया हुआ है, बहन भाइयों को भी दिया हुआ है। शौहर बीवी एक दूसरे से
पासवर्ड शेयर कब नहीं करते? When there is something fishy. I'm so sorry अगर आप इससे offended हो रही हैं, but that's a fact. कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, अदरवाइज इट्स सीरियसली लूप होल देने की जरूरत नहीं है. और अगर आप बास खवातीन क्या लूप होल देती हैं, अच्छी दीनी मिजाज की, वो एक्चुअली गैलरी में ना मेरी कुछ हिजाबी फ्रेंड्स की पिक्चर्स हैं जिसमें उन्होंने हिजाब नहीं पहना हुआ. ओके, बाय द वे, आपने उनकी हिजाब के बगैर की तस्वीरें अपनी गैलरी में क्यों रखी हैं? कल को खुदा ना खास्ता अगर आपका फोन स्नैच हो जाता है, कहीं गिर जाता है, तो आपके उस गैलरी के अंदर किसी हिजाब वाली औरत की बेहिजाब तस्वीर से उसकी तो कहीं ना कहीं जो है वो चीजें एक्सपोज हो सकती हैं. तो आपने उसको डिलीट क्यों नहीं किया फौरन से पहले? सो नो लूप होल्स माई डियर सिस्टर्स. अगर स्पाउसेस एक दूसरे के साथ अपना मोबाइल पासवर्ड शेयर नहीं करते, दिस मीन्स देयर इज समथिंग फिशी. अगर औलाद माँ बाप से अपना पासवर्ड शेयर नहीं करती, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई इसके अंदर कंफ्यूजन नहीं है, नो ग्रे एरिया, स्ट्रेट फॉरवर्ड, उनके मोबाइल में कुछ तो गलत है. जो उनको मालूम है कि माँ बाप को पता चल गया तो गलत है और डांट पड़ेगी. सो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का शिफ्ट आपको नजर आ रहा है. वो सिबलिंग्स जो एक दूसरे से, आप और मैं, जो हम एक दूसरे से अपनी कहानियां सुनाते थकते नहीं थे, वो सिबलिंग्स जो बातें करते हुए थकते नहीं थे, आज आप दो बहनों को, दो भाइयों को, फैमिली में सिबलिंग्स को देख लें, आपस में बात करने का वक्त ही नहीं है, दिल ही नहीं चाहता. वक्त तो दूर की बात, वक्त हो भी तो काउच पर लेटे रहते हैं अपना मोबाइल पकड़ के, दिल नहीं चाह रहा. अम्मा कहती बेटा घर में दो भाई आपस में बातें करो. क्या बातें करूं? आई डोंट हैव एनीथिंग टू से हिम. वो भी कहता है मेरे पास तो कुछ नहीं है इससे बात करने के लिए. क्यों? इसलिए कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने सोशल मीडिया फ्रेंड्स जो इतने दे दिए हैं, जो आपको आगे से करेक्ट नहीं करते, जो आप पर गुस्सा नहीं करते, जो आपको जो है वो गलत होने की बात पर गलत नहीं कहते, बस उनसे जो इतनी बातें हो जाती हैं. सो ह्यूमन साइकोलॉजी इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने बदल दी है. ना सिर्फ इस टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट ने अपना रुख और शिफ्ट बदला है, ह्यूमन साइकोलॉजी बदली है, बल्कि ये कंप्लीटली लाहवुन की कैटेगरी बन गई है. ये कंप्लीटली इंसानों को नुकसान पहुंचा रही है. और मैंने ये सारे पर्सपेक्टिव अभी दीन के एंगल से तो आपके सामने रखे भी नहीं है. ये तो मैंने एक, जिसको आप कहते हैं रेगुलर वर्ल्डली फैमिली लाइफ मैटर्स, उनकी बेसिस और उनकी ग्राउंड्स पर मैंने आपके सामने ये फैक्ट्स एंड फिगर्स रखे हैं. एंटरटेनमेंट हमें लिटरली आज मैनिपुलेट कर रही है और शायद हमें इसका अंदाजा भी नहीं है. और जिनको अंदाजा हो गया है उन्होंने भी शायद ऑस्ट्रिच एटीट्यूड अडॉप्ट किया हुआ है, आंखों पर हाथ रख के बैठ गए हैं और ये समझ रहे हैं कि शायद हमें और हमारी औलाद को कुछ नुकसान नहीं पहुंचेगा. आखिर दुनिया इतना डिप्रेशन रेट क्यों फेस कर रही है? The way movies, TV shows and the dramas and all those social platforms are pushing us to think, हर इंसान अपने अंदर कॉन्स्टेंटली डिप्राइव्ड महसूस करता है अपनी अपनी कैपेसिटी के अंदर. इसी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने एक आज की औलाद को जो माइंडसेट दिया है, दिस इज डेंजरस इनफ. और अगर माँ बाप सिर्फ इस माइंडसेट पर काम करना शुरू कर दें, और या अगर वो इसको जरा डीपली समझना शुरू कर दें, आप और मैं अपने बच्चों को छोड़ नहीं सकते. Whatever they are doing, let them do. Never. कौन सा माइंडसेट है? आज की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अल्लाह के कैटेगरी और लाहवुन की कैटेगरी में कैसे आई है? इस इंडस्ट्री ने जो इमेज दिया है यंग माइंड को, वो क्या? आपका घर कैद खाना है. आज की यूथ के सामने उसका घर का जो दायरा है, जो उसकी घर की चार दीवारी है, इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने, जी हाँ, इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने इतना मैनिपुलेट किया है आज की यूथ को कि आज की यूथ के लिए घर की चार दीवारी एक जेल खाना है. चाहे घर कितना लग्जूरियस हो, चाहे घर कितना नेमतों से भरा हुआ हो, चाहे घर में कितने नौकर हों, आई एम टेलिंग यू द बिटर ट्रूथ. बच्चों को इस चार दीवारी जिसको घर कहते हैं, इसके बाहर की दुनिया कलरफुल लगती है, परफेक्ट लगती है, ग्लैमरस लगती है, रंगीन लगती है. और घर की लग्जरीज उनको लग्जरीज नहीं लगती, जब भी तो नाशुक्रे हैं. उनको बस इस इंडस्ट्री ने, आप माने या ना माने मेरी बात, यू हैव राइट कि आप मुझसे इख्तलाफ करें, बट आई हैव अ क्लैरिटी. इस एंटरटेनमेंट मैनिपुलेटिंग इंडस्ट्री ने हमारी यूथ को ये बात सिखा दी है, असल फन, असल मजा घर की चार दीवारी के बाहर है. फिर चाहे वो ढाबे पर बैठकर चाय पिए, टूटी हुई कुर्सी पर, टूटी हुई मेज पर, टूटे हुए मिट्टी के कप के अंदर, बट दे विल एंजॉय. और आप महंगी सी महंगी क्रॉकरी में उनको डिनर कराएं और लंच कराएं, दे विल नॉट एंजॉय. वो खुश नहीं होते, शुक्रगुजार नहीं होते.
ان کے چہرے کے اوپر وہ چمک نہیں آتی جو اس ڈھابے پہ بیٹھ کے ان کو آ جائے گی, بیکاز رائٹ ناؤ دے آر آؤٹ فرام دا ہوم, دے آر آؤٹ فرام دا پرزن آف دا ہوم. وہ اس گھر کی چار دیواری کی جیل سے باہر ہیں. آج ہو کیا رہا ہے, کسی ملک کے چھوٹے سے فلیٹ میں 4 لوگوں کے ساتھ آپ کا بچہ اسٹوڈنٹ بن کے رہ لے گا. اپنے گھر میں تو ایک بھائی کے ساتھ بھی کمرہ شیئر نہیں ہوتا, ایک بہن کے ساتھ بھی کمرہ شیئر نہیں ہوتا, بٹ کسی دوسرے ملک میں جائیں گے, وہاں جا کے کسی فلیٹ میں 4-6 لوگوں کے ساتھ رہیں گے, چاہے وہاں پر باتھ روم بھی خود دھوئیں, برتن بھی خود دھوئیں, کھانا بھی خود پکائیں, جو کہ اپنے گھر میں کبھی نہیں کیا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ کام اپنے ہاتھ سے کرنا غلط ہے, نہیں بالکل نہیں, یہ تو بہت اچھی بات ہے آپ نے اگر یہ کام اپنے ہاتھ سے کیا, مگر بی ریئلسٹک, سچ بولیں. آج کے انسان کی سب سے بڑی کمزوری, اس نے دوسروں کے ساتھ تو جھوٹ بولنا شروع کیا ہی کیا. آج کا انسان اپنے آپ سے بھی سچ نہیں بول سکتا. آج کا انسان اپنے آپ کو بھی سچ بول کر اپنی غلطی نہیں بتا سکتا. ہم مسلمان اتنے پٹے ہوئے کیوں ہیں ہر طرف سے؟ اس لیے کہ ہم اپنے ساتھ بھی سچ نہیں بولتے. ہم ایک طرف قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, ایک طرف ہم قرآن کے کورسز پر کورسز کرتے ہیں, اور اللہ ماشاء اللہ کے بندے نیک بھی ہوتے ہیں, دیر از نو ڈاؤٹ, لیکن میجورٹی کا حال یہی ہے, قرآن پڑھا بھی رہے ہیں بٹ اپنے آپ سے ہم سچ نہیں بولتے. جس اپروچ, میں نہیں کہہ رہی اپنے ہاتھ سے کام کرنا غلط ہے, لیکن جس اپروچ سے یوتھ گھروں سے پڑھائی کے نام پر دوسرے ملکوں میں بھاگ رہی ہے یا بھاگتی ہے, یا جس اپروچ سے ماں باپ ان کو باہر بھیجتے ہیں, اس سچائی کو بھی ایڈمٹ کرنا اور مینشن کرنا نہ بھولیں. اگر آپ نے یہ کہا کہ ہاں ہم تو پڑھائی کے لیے بھیجتے ہیں, دھوکہ دے رہے ہیں آپ اپنے آپ کو. اور اگر بچہ یہ کہتے ہیں اپنے فیوچر کے لیے جا رہا ہوں, دھوکہ دے رہا ہے. اس کے دل کی آواز سنیں, اگر کسی سے وہ دل کی بات کہتا ہے نا, کہ مجھے گھر کی چار دیواری سے باہر جانا ہے, اس پولیسنگ سے باہر جانا ہے, مجھے بس گھر کی چار دیواری سے آزادی چاہیے. سچ ہے یا نہیں؟ ریشو نکال کر دیکھ لیں. جو بچے گھروں سے پڑھائیوں کے لیے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں, 98% ان کی اپروچ گھر سے آزادی ہے. ورنہ ماں باپ کے گھر کی لگژریز اور آرام دہ ماحول نوکر ہی نوکر کون چھوڑ کر جاتا ہے؟ یہ مائنڈ سیٹ بنا ہے نا, اس میں ایک بڑا ہاتھ مینیپولیٹنگ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا ہے. مینیپولیٹنگ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری, جنہوں نے آزادی کے نام پر یہ ڈیفینیشنز گھول کر ہمیں پلا دی ہیں. اور یہ مائنڈ سیٹ, یہ جو کانسیپٹ ان کے ذہنوں میں آ گیا ہے, بس یہ ان کو اتنا بے چین رکھتا ہے کہ ہمیں موقع ملے اور گھر سے باہر بھاگیں. دس از ڈیزاسٹر آف دس نیو شفٹنگ انٹرٹینمنٹ. یہ بہت سٹل وے میں انسانوں کے دماغ میں اس انٹرٹینمنٹ انڈسٹری نے, جو لاہون کی کیٹیگری میں ہے, ڈال دیا ہے. آپ چاہے میری اس بات کو کسی بھی کور میں چھپانے کی کوشش کریں, بٹ دا ٹرو فیکٹ اور دا بٹر فیکٹ از دس, جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اکثریت جو باہر جاتی ہے پڑھائی کے نام پر, وہ بوڑھے والدین کی نہ بیماری سن کر واپس آتی ہے, نہ بڑھاپے میں ان کا سہارا بننے کے لیے واپس آنے کا سوچتی ہے. مجبور نہیں ہوتی. کب مجبور ہوتی ہے؟ جب وراثت کا لیگل ہیئر بن کر اپنا شیئر ان کو ماں باپ کے مال سے سمیٹنا ہوتا ہے. کیسے بن گئی ایسی اولادیں؟ آج سے 2 نسلوں پہلے تو یہ حال نہیں تھا. سائیکولوجیکل میک اپ اس انٹرٹینمنٹ انڈسٹری نے مینیپولیٹ کر کے رکھ دیا ہے, بگاڑ دیا ہے انسانیت کی سوچ اور اپروچ کو, اور اس کے ریپل ایفیکٹ آ رہے ہیں انڈیویجول پر, فیملی پر, انسانیت پر, معاشرے پر اور دنیا پر. میں نے تو ابھی دینی پرسپیکٹو میں بات ہی نہیں کی. آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری نے جو حشر کیا ہے. تو لہون, لغون, لعبن, یہ 3 اس وقت وہ پنجے ہیں جنہوں نے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے تھرو انسانیت کو جکڑ لیا ہے, اور اس کا سائیکولوجیکل میک اپ چینج کر رہے ہیں, اس کو اس کے مقصد سے غافل کر رہا ہے. ریپڈلی چینجنگ انٹرٹینمنٹ شفٹس ایک بھنور ہیں, ورلپول ہیں, جو ہمیں اور ہماری اولادوں کو نہ صرف خالق کائنات سے دور کر رہے ہیں, ہمیں ایک دوسرے سے دور کر رہے ہیں. اٹس ٹائم ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ٹو اڈاپٹ دا اینالیٹیکل اسکل. سوچیں, میں نے کوئی آپ کے اوپر اس وقت کسی چیز کا فتویٰ نہیں لگایا ہے. جو کر رہے ہیں ذرا سوچیں اور سمجھیں. ابھی میرا لیکچر ختم نہیں ہوا. وی ول اسٹارٹ انشاءاللہ پارٹ 2 آف الحاکم ان نیکسٹ تھرسڈے کلاس. اور آپ کا دل یہ چاہتا ہے آپ آئیں اور اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں اینڈ ڈو اٹینڈ دیز سیشنز. بٹ یہ قرآن ہے, یہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے انسانوں کے مسائل حل کرنے نہیں آیا تھا, یہ رہتی دنیا تک کے انسانوں کو سولوشنز دینے آیا تھا. یہ میری کتاب ہے. اپنی عقل سے سوچ لیں, اپنی اس آیت کی روشنی میں اپنی عقلوں سے ادھر ادھر ڈیموگرافک فگرز کو دیکھتے ہوئے اور ڈفرینٹ جنریشنز کے اندر کمپیریزن کرتے ہوئے دیکھیں کہ اس انٹرٹینمنٹ کے نام کے اوپر انسانوں کے ذہن کی معیار کو کتنا بدلا گیا ہے اور بدلا جا رہا ہے. دین لغو
لہون اور لعب کے بارے میں کیا کہتا ہے. یعنی اکثر و بیشتر جب ہم سوال کرتے ہیں رائٹ اباؤٹ ناولز، کون سی پڑھیں، کیا دیکھیں، کیا سنیں، میوزک کے بارے میں ہمارے ہزاروں سوال ہوتے ہیں. آج آپ کو ان سارے سوالات کا شاید بیس مل جائے گا، اور انشاءاللہ اگر آپ کو بیس سمجھ آ گئی، یعنی اگر آپ کو بیس لائن سمجھ آ گئی، تو آپ کو آٹومیٹیکلی شاید ڈائریکٹلی نہ صحیح انڈائریکٹلی اپنے بہت سے سوالوں کے جواب ضرور مل جائیں گے. کہاں تک دین انٹرٹینمنٹ کی گنجائش رکھتا ہے، یا اگر میں یوں سوال اپنا شروع کروں کہ کتنا لغو یا کتنا لعب زندگی کے اندر الاؤ کرتا ہے اسلام، تو انشاءاللہ آج آپ کو سمجھ آ جائیں گی بہت سی چیزیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ سب نعمتوں کے طور پر اس وقت ہمیں چیزیں دی ہیں، جیسے لیپ ٹاپ ہے یا موبائل فون ہے یا آپ کا ٹی وی ہے یا آپ کا کوئی ٹیبلٹ ہے یا انٹرنیٹ میڈیم ہے، کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں نا جن کے تھرو آپ ایکچولی انٹرٹینمنٹ بھی حاصل کر رہے ہوتے ہیں. سو زندگی کے اندر یہ سب ایک ٹول ہیں جو کہ آپ کو لیٹسٹ دور کے اندر سم ہاؤ انٹرٹینمنٹ کے نام پر فتنوں میں انوالو کر رہے ہیں. یہ جو ہمارے آس پاس آج کل سب انٹرٹینمنٹ کریٹ ہو چکا ہے. تو جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو ظاہر ہے جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت ہیڈ فونز نہیں تھے، اس وقت آئی پیڈز نہیں تھے، اس وقت لیپ ٹاپس نہیں تھے، اس وقت کھیل تماشے کا وہ انداز نہیں تھا، انٹرٹینمنٹ کا وہ سٹائل نہیں تھا. پچھلی کلاس میں آپ کو میں نے وہ گریجول ٹرانسفارمیشن جو جنریشن اور جنریشن کے بعد انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں آئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھی تھی. تو آپ کو ڈائریکٹ قرآن میں نہیں ملے گا کہ میں یہ جو ٹی وی پہ پروگرام چل رہا ہے یہ دیکھ سکتی ہوں، یا یہ جو میرے کانوں میں اس وقت آواز جا رہی ہے کیا میں یہ سن سکتی ہوں. آپ کو قرآن سے لغون، لہون اور لاعبن ان تینوں کی جنیرک ٹرمز مل جائیں گی اور ان کی ڈیفینیشنز مل جائیں گی، اور آپ کو ان کے بارے میں جنیرک رول مل جائے گا. میں آپ کے سامنے وہی جنیرک رول رکھوں گی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ میں سے کوئی بہن مجھ سے یہ کہتی ہے کہ مجھے یہ بتا دیں کہ میرا بیٹا یہ والی ویڈیو گیم کھیلتا ہے، تو کیا یہ والی ویڈیو گیم مثال کے طور پر حلال ہے کہ حرام ہے؟ آپ میں سے اکثر بہنیں سوال ایسے کرتی ہیں کیا ڈرامہ دیکھنا حلال ہے؟ تو آج اس جملے کو بھی بڑا سوچ سمجھ کر سنیے گا، اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ نہ صرف سنیے گا بلکہ اس کو ایبزارب کیجیے گا جو میں اس وقت آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں. میں نے کئی دفعہ یہ بات آپ سے کہی ہے، اور اب آہستہ آہستہ الحمدللہ حالات اللہ کی رحمت سے تھوڑے بہت بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہم مسلمان ہیں اور امید ہماری زندگی کا سب سے سٹرونگ پہلو ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے تھرو دیتا ہے. تو حالات آہستہ آہستہ الحمدللہ جیسے جیسے نارمل روٹین کی طرف آئیں گے، ظاہری بات ہے ہماری آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز سٹارٹ ہو جائیں گی. تو مجھے نہیں معلوم کہ میں آپ کے ساتھ سورۃ تکاثر کے بعد اس کمٹمنٹ کو کیری آن کروں گی یا نہیں کروں گی، لیکن میں نے جتنا آپ لوگوں کو اب تک یہاں سال کے اس وقت تک پڑھایا ہے پچھلے مارچ سے لے کر، یا میں آئندہ جو سورۃ تکاثر کی آیات میں آپ کے سامنے لا سکوں گی انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے، میرا مقصد کلیئرٹی دینا تھا. کلیئرٹی جو آپ کے ذہنوں کو کھول دے. اور ابھی بھی اگر آپ نے میری بات کو غور سے سنا تو آپ کو کلیئرٹی انشاءاللہ مل جائے گی. یہ جو ہم سوال کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو گیم یا یہ موبائل کا ایپ، یا مثال کے طور پر میں بیٹھی ہوئی ہوں کسی ریسٹورنٹ میں اور پیچھے میوزک چل رہا ہے، وہ میرے کانوں پہ جو جا رہا ہے، یا جو نیوز سنتے ہوئے میرے کانوں میں میوزک جا رہا ہے، یا ڈرامہ یا یہ شو، کیا یہ حلال ہے یہ حرام؟ دیکھیں میں آپ کو یہاں حلال حرام بتانے بیٹھی نہیں ہوں، اور آن اے ویری کلیئر نوٹ نہ یہ میرا کام ہے. میں کوالیفائڈ نہیں ہوں کہ میں آپ کو حلال اور حرام کے بارے میں بتاؤں. وہ حلال اور حرام جو قرآن کا حلال اور حرام نہیں ہے، بلکہ اب گزرتے وقت اور ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ کے ساتھ ساتھ اب دنیا کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے اس وقت چیلنج بن کر آ گیا ہے. آئی ایم ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. میں آپ کو جو کہنے جا رہی ہوں یہ آج کے دور میں ظاہری بات ہے جیسے جیسے دنیا بہت آگے آ گئی ہے، انٹرٹینمنٹ انڈسٹریز میں بہت سے آپشنز کھل گئے ہیں. تو یہ حلال اور حرام کیا ہے، اس کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا ہے. حلال اور حرام بتانے کے لیے آج کے دور میں بھی کوالیفائڈ لوگ موجود ہیں. برائے مہربانی میں آپ سب بہنوں سے ریکویسٹ کروں گی، اگر تو واقعی آپ کو اللہ کی رضا مطلوب ہے اور آپ کو واقعی کسی چیز کے بارے میں سوال کرنا ہے کہ بھائی یہ کام جو میں زندگی میں کرتی ہوں یہ حلال کے دائرے میں آئے گا یا حرام کے دائرے میں آئے گا، اور آپ اللہ کی محبت میں یہ قدم اٹھانا چاہ رہی ہیں، تو ہر مائک پکڑنے والے سے یہ سوال کرنا چھوڑ دیں. یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے.
ہر مائک پکڑنے والے سے یہ سوال کرنا چھوڑ دیں کہ کیا یہ دیکھنا حلال ہے، کیا یہ کھیلنا حلال ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آپ کے ٹیچر ہیں کوانٹم فزکس کے، آپ ان سے جا کر اسلامیات سیکھتے ہیں؟ نہیں. آپ کے ٹیچر ہیں اسلامیات کے، آپ ان سے جا کر کوانٹم فزکس کے سوال پوچھتے ہیں؟ نہیں. تو دین کا حلال حرام ہم ایک دوسرے سے ایسے ہی کیسے پوچھ سکتے ہیں؟ دیکھ لیا کریں کہ کیا وہ انسان جس سے میں پوچھ رہی ہوں وہ یہ بتانے کے لیے کوالیفائڈ ہے یا نہیں ہے. میں کوالیفائڈ نہیں ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ڈرامہ دیکھنا حلال ہے کہ حرام ہے، بیکاز ڈراما اٹس ناٹ ان دا قرآن اینڈ حدیث. انڈائریکٹلی موجود ہوگا، سوری، انڈائریکٹلی موجود ہوگا لیکن ڈائریکٹلی موجود نہیں ہوگا. صحیح. تو یہاں پہ بھی قرآن کا اصول آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا ہے. اب رب کی محبت میں پلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں کتنا بتاؤں گی آپ کو. دس از مائی وے آف ٹیچنگ. کیوں؟ حلال حرام کے لیے اگر آپ کو حلال حرام کا سٹیمپ چاہیے نا، سو کائنڈلی گو ٹو اے مفتی، کائنڈلی گو ٹو اے اسپیشلائزڈ فیلڈ اسکالر جو اس کے بارے میں آپ کو بتائے. میں نے واضح بتا دیا یہ میری فیلڈ نہیں ہے کہ میں کسی بھی آج کے دور کی چیز پر حلال حرام کا سٹیمپ لگاؤں. یہ میں نے آپ کو اپنے بارے میں بتا دیا. صحیح. ہاں، میرا پڑھانے کا اور میرا بات کو سمجھانے کا انداز کیسا ہوگا؟ میں کہوں گی کہ قرآن کا اصول دیکھیں. اب رب کی محبت ہے جس میں ہم آگے چلنا چاہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہم چاہتے ہیں ہم ہر دن اچھا انسان بن جائیں. اور یہ ایک پروسیس ہے، اور پروسیس میں بہتری اور امپروومنٹ کے راستے پر انسان گامزن رہتا ہے. تو ہماری موٹیویشن کیا ہے کہ اب ہم نہ صرف اپنی پسند کا دین تھامیں اور کونے پر بیٹھ جائیں، نہ ہم اسٹیگنیشن پر آ جائیں. کہنا میں کیا چاہ رہی ہوں، ہم نے بیسک قرآن کا پہچاننا ہے کہ قرآن بیسیکلی کیا حکم دے رہا ہے. لغون گزرتے ہوئے کبھی آن اینڈ آف آپ نے اس میں وقت لگا دیا، اٹس اوکے. بٹ اب روٹین کے طور پر 8 سے لے کے 10 یا 8 سے لے کر 9 یا 6 سے لے کر 7 میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. ناؤ دس ول کریٹ اے پرابلم جب آپ کی ایموشنل بانڈنگ کسی لغو کام سے ہونا شروع ہو جاتی ہے. ریمبر دا ڈیفینیشن آف لہون، وہ لغو کام لہون کی کیٹیگری میں آتا ہے. اینڈ دا موومنٹ ایک بہت ہی جس کو آپ کہہ سکتی ہیں کہ گناہ والا کام نہیں تھا، لیکن جب وہ آپ کی اٹیچمنٹس کے ساتھ آ جائے گا نا، اب اس پرابلم کریٹ کرے گا اور اب آپ کو کسی بڑے مقصد سے روکے گا. مثال کے طور پر چلتے پھرتے کبھی آپ نے امی کے گھر گئی اور امی دیکھ رہی ہیں کوئی چیز اور آپ نے بیٹھ کر 2-4 سین کسی ڈرامے کے دیکھ لیے. اٹس ناٹ لائک کہ آپ نے خدا نخواستہ اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام کر لیا. بٹ اگر میں اس کی وجہ سے اپنی نمازیں چھوڑوں، میں تسبیحات اور ذکر چھوڑوں، اس کی وجہ سے میں غلط چیزوں کو سیکھنا شروع کر دوں، اس کی وجہ سے میرے ایمان ڈسٹارٹ ہونے لگ جائے، اس کی وجہ سے میرا عقیدہ ڈسٹرب ہونے لگ جائے، اس کی وجہ سے میری ڈریسنگ خراب ہونے لگ جائے، ناؤ دیز ایوری تھنگ جو کہ لغو تھا وہ لہون کے اندر فال کرے گا. ایک بات یاد رکھیے، اسلام is such a beautiful balanced religion کہ اس میں جو حلال کا بریکٹ ہے وہ کلیئر ہے اور جو حرام کا بریکٹ ہے وہ کلیئر ہے. اس حلال اور حرام کے درمیان میں اسلام میں کئی چیزیں ہیں. یاد رکھیے، انسان حلال اعمال سے حرام اعمال تک اوور نائٹ نہیں آتا ہے. گریجولی انسان کے قدم حرام کی طرف جاتے ہیں. اف یو ول گیٹ دس پوائنٹ، آپ کو اپنی زندگی میں اصلاح کے اتنے قدم ملیں گے کہ نہ کبھی آپ اپنے آپ کو حرام تک پہنچنے دیں گی، نہ کبھی آپ کسی انسان کے لیے اتنی نا امید ہوں گی کہ آپ اس کے پہلے ہی قدم کو جو اس نے اس راستے کی طرف اٹھایا ہوگا جو کہ غلط راستہ ہے، اس کے پہلے قدم پر ہی آپ اس کو گناہ گار ڈکلیئر کر کے اس سے نا امید ہو جائیں گے. حلال اور حرام کے درمیان میں کئی قدم ہوتے ہیں. اس کو سمجھیں. دس از دا انڈرسٹینڈنگ جو لینی ہے اور جو سمجھنی ہے. انسان نیکی سے گناہ کی طرف ایک دم نہیں آتا ہے، درمیان میں کچھ لوپ ہولز ہوتے ہیں، کچھ قدم ہوتے ہیں. گریجولی انسان گناہ کی طرف جاتا ہے. گناہ کی طرف جانے کے لیے بعض اوقات وہ کئی قدم پہلے لے چکا ہوتا ہے. پوائنٹ کیا ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ بس اگر یہ جو درمیان کے قدم ہیں ان میں کہیں پر بھی کوئی احساس دلا دیتا ہے، کہیں پر بھی دل میں کھٹکا آ جاتا ہے، کہیں پر بھی آپ کو ریسٹ لیس فیلنگز ہونے لگ جاتی ہیں، آپ وہیں بریک لگا لیں. اور جب یہ آپ بیچ حلال اور حرام کے درمیان کے قدموں میں کہیں بھی بریک لگا لیں گے، الحمدللہ آئی ایم گیونگ یو گارنٹی، آپ کبھی بھی حرام میں انڈلج نہیں ہوں گے. آپ گناہ کر کے نہیں بیٹھ جائیں گے. پاؤں سلپ ہو جانا، ہاں
کبھی زیادہ جذباتی ہو جانا، ہاں، لیکن آپ کبیرہ گناہ نہیں کریں گے، آپ گناہ میں انوالو نہیں ہوں گے، آپ حرام تک نہیں جائیں گے، نوبت نہیں آئے گی حرام کی. اور یہ کلیئرٹی میرا خیال ہے آج ہر دین پڑھانے والے کو ہونی چاہیے، تاکہ وہ ان قدموں کو جو حلال سے حرام تک پہنچنے کے درمیان میں ہیں، وہ دین پڑھانے والا لا علمی میں ان قدموں کو حرام نہ قرار دے. وہ درمیان کے قدم ہیں اور وہاں سے واپسی انسان کسی وقت بھی کر سکتا ہے، بریک کسی وقت بھی لگا سکتا ہے. تو یہ بات سمجھ آ گئی. اسلام میں لغو کے اندر آپ کے ایمان پر چھوڑ دیا گیا ہے. آپ کا ایمان آپ کو کتنا اس چیز میں انوالو کیا. دا مومنٹ یو ول انکریز یور کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز یو ول اسٹارٹ لیونگ دا لغویات. آپ بہت زیادہ، آپ کا بچہ ویڈیو گیمز کھیلتا تھا یا کھیلتا ہے، آپ اس کو فزیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو کر دیں، آپ اس کو آرچری کلب بھیجنا شروع کر دیں، آپ اس کو جو ہے وہ جم بھیجنا شروع کر دیں، آٹومیٹیکلی اس کا ویڈیو گیم ٹائم کٹ ڈاؤن ہو جائے گا. آپ بہت زیادہ ڈراما دیکھتی تھیں، آپ کوئی کورس جوائن کر لیجئے، آٹومیٹیکلی وہ منٹس، وہ آورز آپ کے کورس میں لگ جائیں گے اور آپ اپنے آپ کو ان لغو سے بچا بھی لیں گی اور لہو کی طرف جا نہیں سکیں گی. صحیح. سو اسلام بریکٹ دیتا ہے. ناؤ اٹس اپ ٹو یو، کس کو اللہ سے کتنی محبت ہے، کس کو اپنے وقت کی کتنی ویلیو ہے، کون کتنا زیادہ اپنے وقت کو بہترین طریقے سے آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے کریکٹ کر کے جمع کرنا چاہتا ہے. ہاں، جہاں تک سوال اٹھتا ہے یہ سب باتیں سن کے کہ اچھا تو کیا ہم کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز میں آنے کا، اسلام کی طرف آنے کا یا اپنے آپ کو لغو سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی قسم کا فن نہ کریں، ہم کسی قسم کی بھی انٹرٹینمنٹ جو ہے اس کو انجوائے نہ کریں؟ بالکل بھی نہیں. اسلام الحمدللہ ایک سرٹن لیول آف فن ہو یا نیڈ لیول فن ہو یا نیڈ لیول انٹرٹینمنٹ ہو، بالکل اس کی گنجائش رکھتا ہے. آپ الحمدللہ اسلام میں دیکھ لیں، آپ کو پسندیدہ گیمز لاعب مل جائیں گے. ہارس رائڈنگ ہے، سوئمنگ ہے، آرچری ہے، ہنٹنگ ہے. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ہم الحمدللہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. آپ فیملی کے ساتھ پارکس میں جائیں، اوپن پلیسز پر جائیں، بیچز پر جائیں، ٹرپس پر جائیے. اگین پلان ود فیملیز. جسٹ اے ریکویسٹ کہ ہم ٹرپس پر بھی اور اس طرح کے انٹرٹینمنٹ جو ہمارے کچھ گولز بنتے ہیں اس میں بھی ہم فرینڈس کے ساتھ جانے کے چکر میں رہتے ہیں. بھئی گھر میں آلریڈی فیملی والے جو ہوتے ہیں وہ ہارڈلی ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، سبھی فون میں انوالو ہوتے ہیں. تو ایٹ لیسٹ جو آپ ٹرپس پلان کیا کریں وہ گھر والوں کے ساتھ کر لیا کریں، تاکہ آپ کا اگر گھر میں بہت ٹائم آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہوئے نہیں گزرتا ہے تو ایٹ لیسٹ پھر ہم جب ٹرپس پر جائیں، ویکیشنز پر جائیں تو اس وقت ہم فیملی کے ساتھ جو ہے وہ انجوائے کر لیں. تو آپ کے پاس یہ سب کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز، کنسٹرکٹیو انٹرٹینمنٹس ہیں جو آپ اویل کر سکتے ہیں. جہاں تک موبائل میں گیمز کھیلنے کی بات ہے یا کمپیوٹر گیمز کھیلنے کی بات ہے یا PS5 بچے کھیلتے ہیں اس کی بات ہے، تو وہ سب گیمز جس میں بروٹلی انسانوں کو مرڈر نہیں کیا جا رہا ہے اور مینٹل ایکسرسائزز کی گیم ہے. جیسے کراس ورڈز بہت سے لوگ اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں اور کراس ورڈ گیمز کھیلتے رہتے ہیں، اسکرابل کھیلتے رہتے ہیں، ورڈ پزل کھیلتے رہتے ہیں. دیز آر ویری کنسٹرکٹیو مینٹل ہیلتھ ایکسرسائزز گیمز. تو بالکل کھیلیں، کس نے منع کیا؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بالکل ہمارے دین کے اندر اس میں ہمارے لیے گنجائش رکھی ہے. یہاں پر ایک وہ سوال بھی جو کہ اکثر و بیشتر بچیاں پوچھتی ہیں کہ ٹھیک ہے فیملی کے ساتھ جائیں مگر کبھی کبھی ہمارا فرینڈس کے ساتھ جانے کو دل کرتا ہے. اگین دا ڈیفینیشن آف فرینڈ شوڈ بی clearly visible in front of every youngster, in front of every child. کہ آپ خود عورت ہیں تو آپ کے فرینڈز ظاہری بات ہے کوشش یہی کریں کہ آپ کے گروپ کے اندر جو آپ کے پڑھائی کے علاوہ کے گروپس ہیں، کبھی کبھی مجبوری میں یونیورسٹیز میں آپ کے گروپس ایسے بن جاتے ہیں کہ جس میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ دونوں جینڈرز موجود ہوتے ہیں اور آپ کے پاس چوائس نہیں ہوتی. ظاہر ہے وہ آپ کی مجبوری ہے. لیکن جب آپ بات کرتے ہیں ریلیکسیشن کی، آپ بات کرتے ہیں گھومنے پھرنے کی، پھر اٹس ویری کلیئر، اس میں کسی قسم کا ابہام اور ایمبیگوٹی نہیں ہے. لڑکوں کو گھومنے جانا ہے تو پلیز گو اہیڈ جائیے، اپنے میل فرینڈس کے ساتھ جائیں. لڑکیوں کو گھومنے جانا ہے تو اپنی فیمیل فرینڈس جو آپ کی ہیں ان کے ساتھ جائیے. ہاں پلیز میری اس بات کو بالکل سن لیں. کچھ چیزیں اور میں ماں باپ سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ کچھ چیزوں پہ آپ بلا وجہ نا اسلام کا ایک سیل مت لگا دیا کریں آنکھیں بند کر کے. بیکاز جب آپ ہر چیز کے اوپر اسلام کی سیل لگاتے ہیں اور پھر اس سیل کو آپ کا بچہ اسلام کی دلیل سے ہی توڑنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا نقصان صرف فیملی سٹرکچر کو ہوتا ہے، اس کا نقصان صرف آپ کے اپنے گھر کے پیس کو ہوتا ہے. وہ کیا کہ چاہے بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں، میں دونوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ جب فرینڈس کے ساتھ آؤٹنگ کی بات آتی ہے اور اس آؤٹنگ کے اندر آپ چاہ رہے ہیں کہیں جانا، پلیز
ब्रैकेट में लिख लें. इट्स अबाउट द ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन. मैं इस वक्त बिल्कुल एक जिसको आप कहते हैं ना मोहब्बत के लेवल पर आकर बात कर रही हूँ. मैं इस वक्त कोई दलील नहीं दे रही आपको कि इस्लाम में इजाजत है या नहीं है. हम जो हर चीज के अंदर एकदम से ब्लैक एंड व्हाइट करने की कोशिश करते हैं ना. अच्छा ये बताएं, मेरी अम्मी मुझे अपनी फ्रेंड्स के साथ बीच पर नहीं जाने देती. इज इट अलाउड इन इस्लाम और नॉट? ये अंदाज बिल्कुल वही है जैसे अभी मैं आपको सिखाते हुए आ रही हूँ कि मैं बहुत सी वो एंटरटेनमेंट के नाम की एक्टिविटीज, नेमिंगली ड्रामा, मैं उसको एकदम से हराम कैसे कह दूं जबकि उस वो हो सकता है बहुत से कदम उससे पहले मौजूद हों जो हम ले रहे हों, या वो उन कदमों के अंदर फॉल कर रहा हो जो हमें गुनाह तक लेकर जाता है. इन द सेम वे आपका ये स्टेटमेंट बेटी होते हुए कि मेरी अम्मी मुझे फ्रेंड्स के साथ घूमने नहीं जाने देती, इज इट अलाउड इन इस्लाम? मैं इसका येस और नो में जवाब नहीं दे सकती. क्यों? मे बी दिस इज वन ऑफ द स्टेप, एक कदम है जो अल्टीमेटली आपको किसी बुराई में इन्वॉल्व कर सकता है. टू बी ऑन अ सेफ साइड आपके पेरेंट्स आपको समझाते हैं कि बेटा दिस इज नॉट द नाइस टाइम, दिस इज नॉट द राइट टाइम, दिस इज नॉट द राइट कंपनी, मे बी दिस इज नॉट द राइट एज, और वो इस वजह से आपको मना करते हैं. तो मैं पेरेंट्स को भी कहूंगी कि एकदम से ये मत कहें कि अलाउड नहीं है इस्लाम में. इस तरह से आंखें बंद करके नहीं बोलना अगर कोई ऐसी कैफियत नहीं है, बिकॉज ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपकी बेटी है, लेट्स से आपकी बेटी इस वक्त 20 साल की है, उसकी फ्रेंड्स भी इसी एज ब्रैकेट में है, सिर्फ फ्रेंड्स का लड़कियों का ग्रुप है, और वो एक सेफ जगह के ऊपर, लेट्स से मैं ये नहीं कह रही कोई, मैं अब इस वक्त ये नहीं आप लोगों को कोई वो मिल जाए मेरी तरफ से कि फतवा तो मैं देती नहीं हूँ कि आप बच्चियों को मेरी तरफ से मिल जाए कि इन आंटी ने कहा था ना तो चलो अब करते हैं. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि एक सेफ जगह है, लेट्स से एक बहुत ही सेफ मॉल बना हुआ है जहाँ एनवायरनमेंट सेफ है, फैमिली वाले लोग ज्यादा आते हैं, और बेटी जाना चाह रही है 4 फ्रेंड्स के साथ, और अम्मा जो है वो XYZ वजह से, अब वो अम्मा की वजह मुझे नहीं पता, अम्मा जस्टिफाइबल होंगी, लेकिन XYZ रीजन की वजह से अम्मा बेटी को मना करती हैं. अम्मा कोई बेहतर चीज सोच रही हैं जो उनके जहन में है. अब अगर बेटी को मना करती है अम्मा, तो अम्मा ये ना कहें मना है इस्लाम में, दिस इज नॉट द राइट थिंग. अम्मा कहें बेटा आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, आई नो ऐसा होना चाहिए कि तुम जा सको, बट आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, सो इट्स बेटर नॉट टू गो दिस टाइम. मे बी मैं भी चलो तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं शॉपिंग कर लूंगी, तुम फ्रेंड्स के साथ बैठ जाना. ये अंदाज हो, बजाय इसके कि पेरेंट्स उसके ऊपर लेबल लगा दें दिस इज नॉट इस्लामिकली राइट, और जबकि वो कहीं ना कहीं से गुंजाइश बनती हो. तो आपका राइट है माँ बाप होते हुए कि आप अपनी औलाद को उन कदमों से भी रोकें जो कदम अल्टीमेटली उनको गुनाह की तरफ ले जा सकते हैं, लेकिन उस पर एकदम से ब्लैंकेट स्टेटमेंट की तरह एक हराम होने की सील मत लगा दें. ठीक है? इसी तरह से मैं औलाद से रिक्वेस्ट करूंगी कि ऑन द नेम ऑफ एंटरटेनमेंट आप कोई भी जब कोई जायज चीज करना चाहते हैं, सो आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अ गर्ल और अ बॉय जो अपने अम्मा अब्बा से इजाजत ले रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ जाने की, वो एक्टिविटी और उसका पूरा जो सिनारियो है वो रिलीजन के ब्रैकेट में ठीक है, तो माँ बाप अगर खुशी खुशी इजाजत दें फिर जाएं, वरना अम्मी को नाराज करके अब्बू की डांट खा के आप फ्रेंड्स के साथ जाकर बैठेंगे भी ना, लेट मी टेल यू द फैक्ट, आपका दिल बुझा रहेगा, अंदर कुछ बुरी बुरी सी फीलिंग्स होंगी, बहुत अच्छा दिल नहीं करेगा, सब फ्रेंड्स हंस रहे होंगे और आपको लग रहा होगा आप फेक हंस रहे हैं. तो हमें लगता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अम्मी अब्बू नाराज होते हैं तो नाराज हो जाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब्बू डांट रहे हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि अम्मी ने मना किया था, हा हा मैं तो फिर भी आ गया. आपको फर्क पड़ता है. क्यों? इसलिए कि आप अच्छे बेटे अच्छी बेटी हैं, आपके माँ बाप ने आपको रिज़्क़ हलाल का निवाला खिलाया है, आपके माँ बाप ने आप पर दुआएं पढ़ के फूंकी हैं बचपन से, आपके माँ बाप आज तक आप पर नजर की दुआएं पढ़ पढ़ के फूंकते हैं. कैसे हो सकता है कि आपसे गलती हो जाए और आप माँ बाप की बात ना माने और फिर आपको वो चीज अंदर ही अंदर बॉदर नहीं करे? तो मैं प्यारे बच्चों से बात कर रही हूँ, बिल्कुल इस वक्त नौजवानों से बात कर रही हूँ. हमें शैतान क्या कहता है, हाँ हाँ क्या फर्क पड़ता है, अम्मी नाराज है तो क्या हो गया, इट्स ओके, चले जाओ, बाद में खुद ही मान जाएंगी, खुद ही बात करेंगी, अब्बा जो है वो खुद ही जो है पॉकेट मनी दे देंगे. नहीं, मैं आपसे बिल्कुल, मैं आपकी बड़ी बहन बन के, अम्मी बन के, नानी बन के, दादी बन के, आप जो समझ लें, मुझे चाची समझ लें, पुप्पो समझ लें, खाला समझ लें, मैं आपकी बड़ी बन के इस वक्त आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो भी आपने एंटरटेनमेंट के नाम पर रिलीजन की ब्रैकेट के अंदर अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना है, माँ बाप की खुशी के बगैर नहीं करें, वरना मैं आपको बताऊँ आपकी खुशियां अधूरी होंगी. अब हम क्या कर सकते हैं? आई एम टॉकिंग अबाउट आंटीज को भी बता रही हूँ, अंकल्स को भी बता रही हूँ अगर कोई अंकल सुनते हैं, और बच्चों को भी बता रही हूँ, बच्चे लाइक नौजवान बच्चे. क्या कर सकते हैं हम? किसी सेफ जगह पर, अगेन सेफ जगह पर, कोई ऐसी सेफ जगह पर जा सकते हैं, किसी के घर में मिलकर चाय पी सकते हैं, टी पार्टी हो सकती है, हाई टी हो सकती है, जिस घर में अगेन आंटी अंकल तो खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, बट फॉर द औलाद जहां माँ बाप राजी हों उस घर में बॉन फायर हो सकती है, फैमिलीज मिलकर बीचेस पर प्लान कर सकती हैं, और डेफिनेटली वॉट एवर फार्म हाउसेस पर जा सकते हैं. इस्लाम ने कब मना किया है? हाँ, इन सब एक्टिविटीज में जहां आप शरीयत की हदूद का ख्याल रखेंगे,
अंडर इस्लाम सब ठीक होगा. क्या इन एक्टिविटीज के अंदर इस्लाम का ख्याल कैसे रखा जाएगा? नमाजें किसी की मिस ना हो. हया का पहलू मर्द हो या औरतें हो, किसी भी एज ब्रैकेट में हो, दोनों थाम कर रखें. फ्री मिक्सिंग बिल्कुल नहीं हो. आपे से बाहर ना हो जाएं खुशियों के नाम पर, इसलिए कि हम मस्ती और फन के नाम पर 99% एथिक्स को भूल जाते हैं. तो हम जब बात करते हैं विद इन द ब्रैकेट ऑफ शरिया, तो बस नमाजें मिस नहीं होनी चाहिए. दोनों एंड पर हया का पहलू जो है वो हाथ में होना चाहिए. कोई अपने आपे से बाहर ना हो, इखलाक से गिरी हुई कोई हरकत नहीं हो. और याद रखें, इस्लाम ने ये एक्टिविटीज की गुंजाइश क्यों दी है. हाँ, और आज के दौर में तो ये भी बहुत जरूरी है. बट आई एम होपिंग कि अल्हम्दुलिल्लाह दीज आर अंडरस्टूड बातें जो मैंने इस वक्त पिन पॉइंट नहीं की हैं, कि जाहिर बात है वो फॉल नहीं करती हैं किसी भी लव चीज के अंदर भी, बिकॉज ड्रिंकिंग इज कम्प्लीटली नॉट अलाउड इन इस्लाम. तो मैं उसकी कहीं भी बात नहीं कर रही. बच्चे पूछते हैं व्हाट अबाउट शीशा एक्सेट्रा. प्लीज डोंट गो इन टू इट, बिकॉज ये वही कदम है, शीशा एंड द स्मोकिंग थिंग, बिकॉज अल्टीमेटली वो आपको फिर गलत रास्ते पर ही ले जाते हैं. ठीक है. सो हम ग्रेजुअली अपने आप को बेहतर करने की बात कर रहे हैं ना. सो रूल अपने सामने जो ले आएगा, जिसको अपने रब की मोहब्बत को डेली बेसिस पर एनहांस करना है, वो अपने आप को जरूर लग़वन से और लहवन से बचाएगा. वो अपनी डेली बेसिस के ऊपर इंप्रूवमेंट की कोशिश करेगा. और अल्लाह ताला ने ये हमें जो अलाउड ब्रैकेट दिया है, जिसको आप कहती हैं नीड लेवल फन दिया है, ये इसलिए दिया है कि ये वो एक्टिविटीज होती हैं कि बहरहाल इंसान हर वक्त पढ़ नहीं सकता, इंसान हर वक्त लिख नहीं सकता, इंसान हर वक्त नमाज पढ़ नहीं सकता. सो वी नीड सम टाइम. दैट्स व्हाई वी नीड फैमिली टाइम, जिसमें हम बैठकर थोड़ा रिलैक्स करें. तो जो फैमिली टाइम हो वो, या वो जो आपकी इन जायज एंटरटेनमेंट के थ्रू आपने अपना एंजॉयमेंट किया वो हो, ये सब रिलैक्सेशंस इंसान को, ह्यूमन बॉडी को एनर्जी देते हैं. और इस एनर्जी को लेने का मकसद ये होता है कि ये एनर्जी हम लें, देन वी कैन गो बैक टू आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद मोर ज़ील, और ज्यादा अच्छे पैशन के साथ हम जाकर अपने फराइज और अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं. तो अल्हम्दुलिल्लाह, एज लॉन्ग एज हमारी एंटरटेनमेंट विद इन शरिया है, और हम किसी इंसान को तकलीफ नहीं पहुंचाते, हर्ट नहीं करते, किसी का हक नहीं मारते, फ्री मिक्सिंग नहीं करते, अल्लाह के दिए हुए कवानीन नहीं तोड़ते, नमाजों को मिस नहीं करते, हया का एलिमेंट थामे रहते हैं, सब अलाउड है. हाँ, आई एम वेरी क्लियर. और अगर आप में से कोई भी मीडिया पर्सन है तो मैं पहले से ही अपोलोजाइज कर लेती हूँ, लेकिन आई एम सो सॉरी टू से, अगर आज के टीवी शोज, आज के मूवी ट्रेंड्स, या आज के जो ड्रामाज हैं, इवन द पाकिस्तानी ड्रामाज जो भी बनते हैं, लेट मी टेल यू द फैक्ट, ये सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है. प्लीज, अगेन मैंने ये नहीं कहा मैंने कोई लेबल नहीं लगाया, बिकॉज मैंने पहले कह दिया कि मैं हलाल हराम का लेबल लगाने वालों में से नहीं हूँ. बट मैंने आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया. मेरे हिसाब से अब जहां तक ये इंडस्ट्री पहुंच गई है, ये सिर्फ आपकी सोच को बेजा बिगाड़ रही है, ये आपके सोचने के अंदाज को डिविएट कर रही है, ये इंसानों को, माशरे में लोगों को वहम का शिकार कर रही है, ये लोगों को, ये सारे एस्पेक्ट लोगों को ऊंचे ख्वाब दिखाने की तरफ लेकर जा रहे हैं, नाशुक्री का पहलू इंसानों में इंस्टिल कर रहे हैं, और कॉन्स्टेंटली एक रैट रेस के अंदर लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं. और इन चीजों से इस्लाह नहीं होती है. अगर ड्रामों से इस्लाह होनी होती तो पिछले 60 ईयर्स से जितनी तरह के ड्रामों की वेरिएशंस आई हैं, बहुत इस्लाह हो गई होती. इस्लाह नहीं हुई है, बिगाड़ हुई है. तो अल्लाह ताला हम सबको हिदायत से नवाजें. जो जहां जिस तौर पर भी गलती कर रहा है, अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम उस गलती से अपने आप को दूर करें, अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करें, और फिर हम कोशिश ये करें कि जो पॉजिटिव एक्टिविटीज हैं, हम मैक्सिमम जितना उसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं उसमें इन्वॉल्व हों. हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज देखें, बहुत अच्छी अच्छी आती हैं हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज, अगेन जहां पर हुदूद क्रॉस नहीं हो रही हो. इसलिए कि जब आप यूट्यूब पर जाते हैं और आप हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज को सर्च करते हैं, तो फिर हर तरह का कंटेंट आपको उसके अंदर मिलता है. मैं आपको फिर भी मशवरा दूंगी कि देखने की बजाय अगर आप हिस्ट्री को जानना चाहते हैं तो बेहतर ऑप्शन है, आप कुछ भी कहते रहें और आप मेरे सामने कोई भी किसी किस्म की तकरीर करते रहें, बट पॉइंट ये है कि हिस्टोरिकल वैल्यूज और हिस्टोरिकल फिगर्स और हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स को जानने के लिए जो सबसे बेहतरीन चीज है वो है किताब पढ़ना. और किताबें आजकल ऑलमोस्ट हर तरह की आपकी एक्सेस में हैं. अगर आप बुक स्टोर से नहीं ले सकते हैं तो पीडीएफ में 95% किताबें मौजूद हैं. अब तो कंटेंट मेजॉरिटी पीडीएफ में कन्वर्ट हो रहा है, और पीडीएफ आराम से आप जो है वो अपने मोबाइल फोन पे पढ़ सकती हैं, आप अपने लैपटॉप पे पढ़ सकती हैं, आप अपने आईपैड पर पढ़ सकती हैं. इट सीम्स मोर सेंसिबल टू मी. और दूसरा फायदा ये होता है कि आपके पास हैंडी हो जाता है, आपको कहीं से दोबारा पढ़ना होता है तो आप दोबारा पढ़ लेते हैं. अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे लिए कुरान से मोहब्बत करना,
قرآن کا علم حاصل کرنا، علم حاصل کرنے کے بعد اپنے عمل کو سنوارنا آسان بنا دے۔ اللہ ہم میں طاقت نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس شکنجے سے، اس ٹریپ سے نکال سکیں۔ اللہ ہمیں حکمت سکھائیے اور ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہمیں وہ سکون دیجیے جو اس کلام سے ہمارے سینوں میں ایسا اتر جائے کہ ہمیں سوچنے سمجھنے کی اور درست فیصلے کرنے کی صلاحیت مل جائے۔ اللہ ہمیں صرف اپنا محتاج کر، اللہ دنیا کا خوف ہمارے اوپر سے ہٹا دے، مستقبل کا خوف ہمارے اوپر سے ہٹا دے، وہ مستقبل جو صرف دنیا کے ساتھ اٹیچ ہے اور ہمیں اپنی آخرت سے غافل رکھتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔